آرٹ بائی واصف. یار کہاں سے اسٹارٹ کریں, ہم تو آلریڈی اتنی گپ شپ لگا چکے ہیں کہ تو ساری ریکارڈ ہونی چاہیے تھی. ہاں قسم سے تھوڑا سینسر ہو جاتا کچھ. آرٹ بائی واصف, آرٹ بائی واصف. آپ کا ویسے واصف تو چلو, واصف تو آپ کا نام ہو گیا, پورا نام آپ کا؟ میرا ہے محمد واصف گوہر. محمد واصف گوہر. گوہر. اور آرٹ شاید اس وجہ سے آپ نے لگایا ہوا کہ آپ NCA میں پڑھ رہے تھے, آرٹسٹ بن رہے تھے اس زمانے میں؟ نہیں, اس زمانے میں میں نے لگایا تھا 2012 میں. تب میں ڈرائنگس کرتا تھا, تو میں اس کو بس آرٹ ہی کہتا تھا کیونکہ وہ آرٹ ہی ہوتی ہے. جیسے آرٹ کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, تو بس بڑا بیسک سا نام میں نے سوچا. تو میں نے فیس بک نے میں نے آرٹ لکھا, مطلب ریکمنڈیشن ہوتی ہے فیس بک پہ تب. تو میں نے انہوں نے کہا, فیس بک نے کہا آرٹ بائی واصف. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آرٹ بائی اور واصف ٹھیک ہے, میری آرٹ. تو پھر ڈرائنگ سے اسکیچنگ, پھر کیلیگرافی, پھر سوئچ کیا میں نے فوٹوگرافی پہ. جب فوٹوگرافی سوئچ کیا تھا میں نے سوچا کہ میں اس کو آرٹ تو نہیں رہی ہے. پھر میں نے پڑھا فوٹوگرافی از این آرٹ, میں کہا یہ بھی آرٹ ہے. تو میں نے اس کنٹینیو کیا. تو پھر وہ تب تک کچھ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ چکی تھی کہ یہ آرٹ بائی واصف ہے. کچھ لوگوں نے واصف, جیسے آپ نے پورا نام پوچھا, لوگوں کو پورا نہیں بتاتا, انہوں کو لگتا ہے میرا پورا نام ہے محمد واصف, جگہ آرٹ بائی واصف. ID کارڈ پہ شاید آرٹ بائی واصف لکھا ہو. تو ملتے سر آپ آرٹ بائی واصف ہیں, وہ آرٹ بائی واصف. ان کو پتہ ہے کہ دونوں لفظ الگ ہے اور واصف نام ہونا چاہیے, تو واصف نہیں, وہ آرٹ بائی واصف. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اس کو اب چینج نہیں کرنا, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, جو مرضی کروں اس کو میں آرٹ بنا کے ڈال دیا کروں. جو 2012 میں آپ کی یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی نا فوٹوگرافی اور ڈرائنگس کو لیتے ہوئے, تو مطلب کہ آپ کی جرنی کوئی ویڈیوز وغیرہ سے اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے؟ ویڈیوز سے ہوئی ہے, کیونکہ میں جب ڈرائنگس بناتا تھا نا میں ان کو بھی ڈاکومنٹ کرتا تھا. اس کی پراپر وہ بیہائنڈ دا سین ویڈیو بن رہی ہے, ٹائم لیپس بنا رہا ہوں. ایک اسکیچ آرٹسٹ ہوتا تھا مارسیلو برہنگی, پتہ نہیں کس ملک ہے, اس کی بہت اچھی ریئلسٹک ڈرائنگز ہوتی تھی اور میں اس کو تب سے فالو کرتا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ بھی ٹائم لیپس بناتا ہے, تو میں اس کو دیکھتا ہوں. تو پاکستان میں اتنے لوگ نہیں کر رہے تھے تب کہ وہ ریکارڈ کریں بناتے ہوئے ڈرائنگس. تو تب میں ڈرائنگ کرتا تھا, اوپر کیوں موبائل ہوتا تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح, اس کو میں ایک سیٹ اپ کر دیتا تھا 3-4 چیزوں کے درمیان کے, صرف کیمرہ نظر آئے بیچ میں سے نا, اور وہ بس ہوتا تھا کہ میرا ٹائم لیپس بنتا رہتا تھا اور میں اپلوڈ کر دیتا تھا. تو لوگوں کو ہوتا تھا یار, کیونکہ اکثر زیادہ تعریف نہیں کروں گا لیکن اکثر کوئی ڈرائنگ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں تو نے نہیں بنائی ہے. میں کہا دیکھو یہ دیکھو ویڈیو ہے میرے پاس, میں نے بنائی ہے. تو پھر وہ ویڈیو کا شوق تھا مجھے, پھر اچھے اینگلس کا شوق ہونا شروع ہوا کہ ڈرائنگ کرتے ہوئے کوئی مجھے ڈاکومنٹ کرے کہ میں دور سے بیٹھا ہوں اسکیچ کر رہا ہوں, پینسل کا کلوز اپ آتا ہے. تو مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن تب پراپر ویڈیو کی طرف نہیں تھا. پھر میں نے سوئچ ہی کر لیا. میں آئی تھنک 2015 یا 14 میں کیا تھا ہنزا, تب میں صرف بیسکس پڑھ کے گیا کہ کیا چاہیے ہوتا ہے اچھی ویڈیوگرافی کے لیے. اور پہلی چیز مجھے پتہ لگی کہ اسٹیبل ویڈیو بہت ضروری ہے. تب ایک آتا تھا آسمو DJI کا, جس کے بلٹ ان کیمرہ آتا تھا, جس کے اندر فون اٹیچ کرتے تھے آپ اور فون پہ ڈسپلے دیتا تھا وہ, اور اسی کا بلٹ ان کیمرہ ہوتا تھا, اور وہ بڑی اچھی اسٹیبلائز ویڈیو کرتا تھا. بڑا پرائم جس طرح آپ حساب لگا لیں کہ 1x پہ آپ کا فون ہے, نہ زوم ان نہ زوم آؤٹ, بس آپ نے بنانی ہے. تو وہاں سے ایک قسم کا میری وہ زندگی کی پہلی ویڈیو تھی جب میں ہنسا گیا تھا, میں نے آسمو سے بنائی تھی. تو تب میں اپنا کیمرہ نہیں لے کے گیا تھا, میرا تھا کہ بس میں نے ویڈیو پہ فوکس کرنا ہے. وہاں سے پھر بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کیا, اور میرے لیے یہی تھا یار کہ اگر میں تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر کے کانٹینٹ بنایا, لوگوں نے اپریسیشن دی ہے, تو میں زیادہ ایفرٹ پٹ کروں گا تو شاید لوگوں کو زیادہ اچھا لگے. اوپر سے پھر مجھے تو شروع سے تھا کہ تھوڑا پاکستان کی بیوٹی ہے یہ ماؤنٹینز والی سائڈ, اس کو میں ایکسپلور کروں اور لوگوں کو دکھاؤں. کیونکہ میں اگر اپنے گھر والوں کی بات کروں, میرے اپنے خاندان میں سے شاید کم ہی لوگ ہیں کہ جو اسلام آباد تک بھی گئے ہیں, آگے گئے ہیں, تو ان کو دیکھ کے بڑا ہوتا تھا یار کہ واہ تو کار بیٹھے بیٹھے سانو انی جگہ پھر آتی ہیں. تو وہ ایک میرا پرسپیکٹیو تھا یار کہ میں اور اچھے طریقے سے بناؤں. پھر مووڈ آن ٹو آگے, پھر میں NCA چلا گیا. جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا میں نے ڈرائنگ چھوڑ دی, کیونکہ میرا ڈرائنگ پہ ہاتھ سیدھا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میرا NCA میں ایڈمیشن ہو جائے. بٹ ڈرائنگ کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی بچپن سے؟ بس آپ کو جس طرح بعض بچوں کو ڈرائنگ ایز اے سبجیکٹ بڑا پسند ہوتا ہے, رائٹ؟ اگر میں اپنی بات کروں نا, آئی ہیٹ ڈرائنگ, اور مجھے ڈرائنگ کا پیپر سب سے برا لگتا تھا. مجھے یقین کریں وہ جو سیب نہیں ہوتا وہ بھی مجھ سے صحیح نہیں بنتا تھا. تو میرے لیے تو اٹ واز اے نائٹ میئر. سب سے مشکل پیپر میرے لیے ڈرائنگ کا ہوا کرتا تھا. جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا بس بچپن سے ماں باپ کی طرف سے کہہ لو, فیملی میں کوئی آرٹسٹ تھا جو بچپن سے اتنی چھوٹی عمر سے بتا رہا ہے کہ ڈرائنگس بناؤ, مطلب کہ یہ سارا آئیڈیا اسٹارٹ کہاں سے ہوا ڈرائنگ کے پرسپیکٹیو سے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ مجھے بھی بڑی برا لگتا تھا ڈرائنگ کا سبجیکٹ, کیونکہ مجھے گھر سے بڑی مار پڑتی ہوتی تھی. وہ جس فٹے سے لائن لگاتے ہیں نا اس فٹے سے ہی مار پڑتی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے لائن ہی لگانی آتی تھی سیدھی. تو مجھے بڑا برا لگتا تھا. 5 کلاس تک ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا تھا. تو جب وہ گھر سے مار کھا کھا کے نا مجھے عادت ہو گئی تھی ڈرائنگ کرنے کی. تو اکثر ہوتا تھا کہ فری پیریڈ ہے یا ٹیچر بول رہا ہے تو میں بس پینسل سے نہ بناتا رہا اس نوٹ بک پہ ہی کہ وہ ٹیچر کی شکل بن گئی یا ٹیچر بورڈ پہ کام کر رہا ہے. مار بھی پڑی بڑی دفعہ ٹیچر سے, بھائی میں پڑھا رہا ہوں تو کیا پیچھے ڈوڈلنگ کر رہا ہے بیٹھ کے.
تو وہ پھر 8 کلاس میں دوبارہ ہمارا تب بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے 8 کلاس میں، دوبارہ کمپلسری آ گیا کہ ڈرائنگ بھی ضروری ہے. تب میں نے بنانا شروع کیا اور بس وہ ایک قسم کی پریکٹس بھی تھی تو وہ اچھی بننا شروع ہو گئی. اور تب مجھے شوق ہوا کہ میں نے جانا ہے NCA کا مجھے پتہ لگا. میرے ڈرائنگ ٹیچر سے میں نے پوچھا، میں کہا میم آپ کی ڈرائنگ کیسے اتنی اچھی ہے؟ کہ بیٹا میں NCA سے پڑھی ہوئی ہوں. میں کہا میم NCA کیا کہتی؟ بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر جا کے. اتنا اگنور، لیکن میرے مائنڈ میں نا وہ 3 لفظ آ گئے، ورڈز آ گئے NCA. اب پتہ نہیں، میں نے کہا بس میں نے جانا ہے. تب لگتا تھا شاید کوئی ٹیوشن ہوگی جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ پڑھا دیں گے من ڈرائنگ. پتہ لگا جی ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، آرٹ کالج ہے، ڈگری ہوتی ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز کی، ایڈمیشن بھی مشکل ہوتا ہے. گھر والوں کو منانا کہ میں نے انجینئر نہیں بننا، ڈاکٹر نہیں بننا. میں نے اچھا گھر کی طرف سے پریشر تھا کہ ڈاکٹر اور انجینئر جو کہ ٹریڈیشنل فیوریٹس ہوتے ہیں پیرنٹس کے، کہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر انجینئر. میرے پاپا انگلش کے ٹیچر ہیں، ماما اردو کے ٹیچر ہیں. تو پریشر تو تھا کہ یہ آرٹ کی سائڈ پہ نہیں جانا، لیکن لائک ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے بس یہی کرنا ہے. ان کا پھر ہو گیا کہ چلو فائن آرٹس نہیں کرو، گرافک ڈیزائن میں چلے جاؤ تاکہ آپ کی ایک اچھی جاب لگ جائے، آپ کسی فرم میں لگ جاؤ تو یہ ایزی سین ہو جائے گا. تو خیر میرا ایڈمیشن فائن آرٹس میں ہو گیا NCA میں. اور NCA جا کے میں نے اپنی ڈرائنگ وغیرہ چھوڑ دی موسٹلی کہ میں اب ڈرائنگ کیوں کروں، کیونکہ NCA میں میرا پہلا سال فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے، سب کچھ ہر ڈپارٹمنٹ کا پڑھاتے ہیں آپ کو. اس کے بعد میں نے ڈپارٹمنٹ سوئچ کروا لیا ٹو ڈیزائن، کمیونیکیشن ڈیزائننگ. تو وہاں سے پھر میں نے وہ کنٹینیو کیا، 3 سال کی وہ ڈگری کی. اور پھر بیچ میں ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا فوٹوگرافی کا، ویڈیوگرافی کا. ڈیورنگ دی گریجویشن مجھے تب سب سے پہلے جو مجھے ملا تھا وہ یہ تھا کہ میرا ایک دوست تھا، بہت اچھی میورل آرٹ کرتا تھا. تو وہ ایک برانڈ کے لیے کام کر رہا تھا. تو میں اس نے کہا پلیز میں نے نا ڈاکومنٹ کروانی ہے اپنی چیز، تو مجھے بنا دے گا ویڈیو. تو میں کہا ہاں بنا دوں گا. تو برگر لیب میں وہ کام کر رہا تھا. تو برگر لیب لاہور میں کھل رہا تھا، تو میں نے ان کی وہ ڈاکومنٹ کر دی ویڈیو. تو ان کے اونر نے کہا یار اس طرح کل ہماری اوپننگ ہے، تو اگر آپ پلیز ہمارے لیے ویڈیو شوٹ کر دو تو آپ 4-5 دوستوں کو لینا، ہم ان کو کھانا کھلا دیں گے جتنا بھی آپ نے. میں کہا اچھا تو میری ٹریٹ بھی پینڈنگ ہے ایک پرانی. میں کہا بوائز چلنا ہے. انہوں نے کہا کیا کھلا رہا ہے؟ میں کہا چلو میری، ان کو کیا پتا مفت. تو وہ میں لے گیا، ان کو میں نے ویڈیو بنا کے دی. اور وہ میرا پہلا ایک قسم کا تھا کہ میں نے کسی برانڈ کے لیے کام کیا تھا 2017 میں. تو پھر انہوں نے کہا یار آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارے اتنے برگرز ہیں، آپ ہماری ویڈیو بنا دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کتنے پیسے لیں گے آپ؟ تو پتہ نہیں میں نے ایک اماؤنٹ مجھے یاد نہیں، میں نے ان کو بولی. انہوں نے کہا ڈن. میں نے کہا یار یہ کم بولتی ہے، یہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہونے چاہیے. لیکن میں کہا چلو کوئی نہیں، پیسے تو آنے آئے. پھر وہاں سے اگلا کلائنٹ آیا، کرتے کرتے کنٹینیو مجھے ویڈیو کا شوق ہونے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ کو پیشن سے پیسہ آئے تو آپ کو یہ پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں. پھر ولاگ وغیرہ میں نے شروع کر دیا کہ دیکھنا کہ لائک مجھے تھا کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں، مجھے ریلیز کا بہت شوق ہے، جیپ ریلیز جو ہوتی ہے پاکستان میں وہ بہت جاتا تھا. تو میرا پہلا ولاگ وہی ہے، چولستان ریلی میں اٹینڈ کرنے گیا تھا. تو میں نے بس گوپرو سے بنائی فوٹیج اینڈ اسٹف، اور واپس آ کے ہمیں پتہ لگا کہ NCA والے ہمیں انڈیا لے کے جا رہے ہیں. آپ کی جو لاہور سے دہلی والی ویڈیو اور جو آپ کا وہ کیا تھا، کوئی ایکسچینج کائنڈ آف پروگرام تھا وہ؟ نہیں، وہ تھا ان اے سینس کہ جیسے IIT ہے نا، انڈین انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی، ان کی ایک سب سے بڑی جو ہے برانچ وہ ہے کھڑگپور میں، اور جہاں سے گوگل کا CEO بھی پڑھا ہوا ہے. اور بہت مطلب وہ وہاں پہ جیسے اپنا پنجاب یونیورسٹی نا، بسیں چلتی ہیں اندر رہنے، وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. وہاں پہ ایک پروگرام ہوتا تھا اسپک میں کے، اور اس میں ہوتا تھا کہ وہ اپنے کلچر سے انٹروڈیوس کرواتے تھے آپ کو کہ آپ نے وہاں آنا ہے اور وہاں کی چیزیں ایکسپیرینس کرنی ہے، وہاں پہ ڈانسز، میوزک، آپ نے سب کچھ سیکھنا ہے، اس طرح کی چیزیں، زبان وغیرہ ان کی. تو وہ ایک ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہمیں وہ 7 دن کے لیے انہوں نے بلایا ہمیں. انہوں نے کہا آئیں آپ ایکسپیرینس کریں ہمارے کھانے وغیرہ. تو 7 دن وہ تھے، صبح اٹھنا 4 بجے، یوگا، دوسرا یوگا، پھر وہ اپنی کلاسز ہوتی تھیں، اور شام کو 7-8 بجے آپ نے سو جانا تاکہ آپ صبح 4 بجے اٹھ جائیں. پھر 7 دن جب روٹین ختم ہوئی، پھر ہمارا اور ویزا تھا کلکتہ، دلی اور آگرہ کا. وہاں گھمایا گیا. بس مجھے افسوس ہے کہ تب مجھے نا پراپر ولاگنگ نہیں آتی تھی. بس مجھے پتا تھا کہ بس میرا تھا یار کہ پتہ نہیں میں دوبارہ کب آؤں، تو میں ایٹ لیسٹ یہ رجسٹر کر لوں کہ میں یہاں آیا ہوں. مطلب سوچا میں تاج محل گیا، میں نے ولاگ نہیں بنایا. مطلب مجھے پتہ نہیں تھا کہ ولاگ بنانا ہے، کس طرح اس چیز کو بیچنا ہے یا ڈاکیومنٹ کرنا ہے. تو میرا ہے کہ اب میں ایک دفعہ دوبارہ جاؤں اور اب میں کریزی قسم کے نا ولاگز بناؤں کھانے کے، فوڈ اسٹریٹ کے. اور ہم گئے تھے رمضان میں، ہماری عید بھی وہاں ہوئی تھی، چھوٹی عید. تو میں نے کہا یار کہ یہ بھی مطلب وہ ڈاکومنٹ کیا میں نے سارا کچھ، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا نا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ آپ نارملی یوٹیوب پہ ایسے کیپشن ہی دیکھتے لاہور ٹو ڈیلی کی. تو لوگوں نے کلک کیا اور وہ سبسکرائبر بھی آنا شروع ہو گئے. لوگوں نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا کہ انڈیا آیا ہوا ہے. کافی ہیٹ بھی ایکسچینج ہوا، پیار زیادہ ایکسچینج ہوا، جو کہ میں کہوں گا کہ یار کہ جو نظر آتا ہے کہ جس طرح وہ ہیٹ ہوگا وہاں جا کے. ابھی ابرار بھائی بھی گئے ہیں انڈیا،
وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سوچا تھا کہ تھوڑا ڈرا ہوا تھا میں، وہ بالکل بھی نہیں ہے. ہر کوئی ایسا اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے، پروٹوکول دے رہا ہے. تو وہاں سے پھر ولاگز میں نے بنانا ہی شروع کر دیا. میں نے کہا بس اب جو انڈیا والے ولاگس ہیں آپ کہیں گے دیٹ ور لائک یور ارلیسٹ ولاگس دیٹ یو ہیو میڈ آن یوٹیوب. بالکل ایسے ارلیسٹ ولاگ لائک 4th ولاگ ہوگا وہ میرا. تو بس یہ مطلب رسپانس اچھا ہے، لوگوں نے اپریشیٹ کرا تو آپ نے کہا اٹس سم تھنگ یار پرسوئنگ، لیٹس کیپ آن ڈوئنگ اٹ. جب انڈیا کے ولاگس ختم ہوئے نا تو میں نے پاکستان کے نارمل ڈالا شروع کیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھنا ہے. تب وہ جو ایک سال کا تھوڑی ویورشپ تھی نا، وہ 100 سے ڈراپ ہو کے مثال ہے تو وہ آ گئی 2-3 پہ. اور وہ مجھے تھوڑا ہٹ کیا. میں کہا یار یہ غلط ہو گیا، کیونکہ اب آڈینس جیسے مثال ہے کہ میں نے وہ دکھا دی ان کو، میں یہ دکھا رہا ہوں، وہ انڈیا کی چیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کے آ گئی. بٹ جب میں ان کو نارمل روٹین دکھا رہا ہوں، میں ادھر گلیوں میں پھر رہا ہوں، تو شاید وہ چیز وہ ابھی نہیں دیکھنا چاہ رہے، وہ اسی چیز کو دیکھنا چاہ رہے تھے. تب پھر ایک قسم کا جو مجھے سبسکرائبر آیا تھا وہ تھوڑا خیال ہے کہ ڈمی سبسکرائبر ہو گیا میرے لیے، کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں تھا، ان کو وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. پھر دوبارہ گریجولی بڑھانا شروع کیا، نارمل ولاگس آنا شروع کیے، ویوز آنا شروع ہوئے. تو پھر وہ جرنی چل رہی ہے. اس وقت کیا اور ولاگرز بھی ہوا کرتے تھے کیا؟ نارملی تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بڑے ہو گئے نا، یو ہیو اے لاٹ آف. تب موسٹلی دور تھا اسکٹس کا. ہاں تب اسکٹس کا ولاگ تھا، دور تھا. تب موسٹلی وائنس کا دور چل رہا تھا جو. اور پھر مورو بھائی بناتے تھے ولاگس نہیں، وہ ایک قسم کی وہ فلم ہی بناتے تھے جو کہ کنسیڈر ولاگس میں. پھر عرفان بھائی آئے، ان کے آنا شروع ہوئے. ان کی جب میں انڈیا تھا آئی تھنک تبھی ایک آئی تھی ناران کی ویڈیو، تو تب وہ بڑی اونچی گئی تھی. تب وہ ایسی ویڈیو تھی جس سے لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ ولاگس کیا ہوتے ہیں، کہ ہاں ششکے ڈالنے ہیں، جگہ پہ جانا ہے، ڈرون شاٹ سکھانے ہیں، اسٹوری بتانی ہے، یہ سارا کچھ. تو تب لوگوں کو انٹروڈکشن ہونا شروع ہوا ولاگس کا. تب پھر 2016-17 میں یہ روسٹنگ شروع ہوئی. تب لوگ مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے لوگ ڈیفائن کر رہے تھے ہم نے کرنا کیا ہے. اب آج تک لوگ اب فائنل کر چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یوٹیوب ایٹ لیسٹ یہ کہ ویڈیو پلیٹ فارم ہے تو ویڈیوز تو سبھی کر رہے ہیں. میرا تھا کہ میں انسٹاگرام پہ اپنا فوٹوگرافی کا کریئر تھوڑا ساتھ لے کے چلوں، کہ میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں، مجھے ملکی وے کا شوق ہے، مجھے اگر جہازوں کی تصویریں اتارنے کا شوق ہے یا چاند کی، تو میں ایک چیز سے کبھی بور نہ ہوں کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو بس ایک ہی چیز کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے تھوڑا میں نے اس چیز کو ڈائیورسفائی رکھا کہ یوٹیوب پہ میرا اپنا ولاگ کانٹینٹ اور انسٹاگرام پہ میرا فوٹوگرافی ریلیٹڈ. لیکن فوٹوگرافی ریلیٹڈ آپ بتا رہے ہیں کہ مون کی پکچرز، ایویشن، ایروپلینس کی تھوڑا سا ان یوزول شوق لگتا ہے کہ جہازوں کی تصویریں لینے میں کیا مطلب کہ کیا فیسینیشن ہے؟ مطلب کہ جبکہ پاکستان میں اتنی فلائٹس بھی نہیں چلتی انفارچونیٹلی جتنا کہ آپ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے دبئی ایئرپورٹ کی بات کریں نا، جہاں پہ لینڈنگ ہے اور دنیا کی ہر ایئر لائن آ رہی ہے، اور جبکہ پاکستان میں نہیں ہے. لیکن فیسینیشن ود فوٹوگرافی آف ایئر لائنس، اس میں کیا ششکا ہے؟ اس لیے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار کہ اس میں کیا ہی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک آپ حساب لگا لیں، یہ بھی سارٹ آف نشہ کہہ لیں، مرضی کہہ لیں، کیونکہ مجھے پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا بچپن سے، بٹ وہ کبھی پرسو نہیں ہوا، مائنڈ میں بھی نہیں رہا. جب 10ویں 11ویں 12ویں میں تھے کہ پائلٹ بننا اتنا مہنگا ہوتا ہے اوپر سے، تو مجھے تھا کہ مجھے جہاز بڑے فیسینیٹ کرتے تھے یار. کہ میرے اصل میں میرا گھر اس طرح سے کہ جب ٹیک آف کرتا ہے تو جب وہ بینک کرتا ہے تو پھر کو میرے گھر کے اوپر جاتا دیکھنا ہر جہاز گزر ہے. ابھی بھی اسی گھر میں. اور شور بھی تو بڑا ہوتا ہوگا یار اس کا. نہیں، میرے جب گھر سے گزرتے وہ 4-5,000 فیٹ پہ ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا. لیکن جب آفس کے باہر سے لینڈ ہوتا ہے نا تو وہ اتنا ہوتا ہے، وہ 1000-1500 فیٹ پہ ہوتا ہے سر. مطلب بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل ہیڈ آن بھی. میرے پاس ایک فوٹو ہے. تو وہ مجھے بڑی چیز فیسینیٹ کرتی ہے یار. کہ اب میں نے پڑھنا شروع کیا کمپنیز کون سی جہاز کی، ماڈلس کون سے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں لینا شروع کی. پھر مجھے پتہ لگا یار پاکستان کی تو میں جتنی نارمل ایئر لائنز ہیں جو آتی ہیں وہ کور کر چکا ہوں. اب میں نے دیکھا کہ دنیا میں کہاں لیگل ہے. مالدیوز میں پلین اسپاٹنگ از لیگل. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ جہاز کی فوٹو لے رہے ہو. اور وہاں پہ بہت کلوز لینڈنگ ہوتی ہے. مطلب کہ جو شاید کوئی 7 فٹ کا اگر کوئی آدمی ہونا تو شاید وہ ایسے کرے تو شاید ٹچ بھی ہو جائے اس کا، اتنی قریب لینڈنگ ہوتی ہے. تو میں اور ایک اور دوست ہے میرا سلمان، تو اس کو بھی بڑا شوق ہے ایویشن کا. ہم لوگ نکل گئے مالدیوز. ہم نے کہا ہم جائے کریں گے اسپاٹنگ. اور مالدیوز میں جانے کا اور مقصد یہ بھی تھا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پلین ایکٹیویٹی ہے. مطلب ٹورسٹ اسپاٹ بہت بڑا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے، اور ہر ملک کا جہاز اتر آتا ہے، ہر پرائیویٹ جیٹ سارے کچھ. تو ہم وہاں گئے 4 دنوں کے لیے. ہم نے سارٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے جانا ہے. ہم نے کہا چلو مالدیوز بھی جا رہے ہیں. ہم 2 دن آئی لینڈ پہ گزارے. ہم نے 5 دن ہم نے ان کے مین مالے سٹی میں گزارے. اور تب کووڈ تھا تو تب تھوڑا سستا بھی تھا کام، اتنا مہنگا بھی نہیں. تب تو بہت مہنگا ہے. تو تب ہم وہاں گئے، ہم نے پلین اسپاٹنگ کی پراپر، اور مزہ آیا ہمیں. پراپر ایک ہوتا ہے نا کہ
وہ جو ٹھڑک ہوتی ہے جہاز کو دیکھنے کی اور قریب سے، وہ ہر نسل کا انڈیا کا جہاز موسٹلی کہاں ہی ملتا ہے آپ کو دیکھنے کا، دبئی مل جاتا ہے یا لینڈ ہوا آپ کے سر سے گزرا ہے اسپائس جیٹ یا ایئر انڈیا، تو وہ بھی دیکھ لیے اور بڑے ملکوں کے جہاز دیکھ لیے. پھر ہم واپس آ گئے. تو وہ مطلب پاکستان وہی چیز کہ پاکستان میں اتنی وہ ایئر لائن دیکھنے کو نہیں ملتی، تو وہ ہمیں وہاں دیکھنے کو مل گئی. اب میرا پلان ہے کہ تھائی لینڈ میں ایک آئی لینڈ ہے، آئی تھنک پھوکیٹ ہے، تو وہاں پہ بالکل بہت ہی قریب لینڈنگ ہوتی ہے. وہاں تو بالکل آپ دیکھو گے بیچ کے اوپر سے گزرتا ہے ایک وہ اسپاٹ ہے. تو میرا مشن ہے کہ وہاں جانا ہے، لیکن اب دیکھو کب پلان بنتا ہے. تو اس کا کوئی کمرشل ایلیمنٹ ہے فوٹوگرافی ریلیٹڈ ٹو لائک ایئر کرافٹس، یا جسٹ لائک شوق ہے تو آپ اس کی ایک ریپوزیٹری بنا رہے ہیں، آپ کے انسٹاگرام پہ جا رہا ہے اور آپ کا ایک ڈیٹا بیس بن رہا ہے؟ بسائڈز دیٹ کوئی کمرشل ایلیمنٹ ان ٹرمز آف کہ فار ایگزامپل اگر آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکو تو شاید آپ اور جگہوں پر اپنے جو ٹرپس ہیں وہ فنڈ کر سکو ٹو ایکسپلور مور ایئر لائنز اینڈ مختلف نسل کے جہاز آپ دیکھ سکو. تو کوئی کمرشل والا ایلیمنٹ ہے اس میں کہ کوئی آپ کو اسپانسرشپ مل جائے فار ایگزامپل؟ ہاں وہ بھی یہ لک ہے کہ مثال ہے میں ایئر بلو یا مثال پاکستان کی اگر بات کروں، ایئر بلو مجھے دیکھ لیا یار کہ واصف ہے یہ بڑا کیپچر کرتا ہے ہمارے جہازوں کو، تو واصف کو ہم ایئر بلو کی کچھ فلائٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار ان کو کیپچر کرنا ہے اور ہمارا دکھاؤ ہمارا اسٹاف کیسا ہے. جس طرح ایک ایویشن بلاگر ہے سیم چوئی، آئی تھنک یہ چائنا کا ہے بوائے، اور اس نے اب پراپر اس نے دبئی میں سیٹ اپ کر لیا ہوا ہے اور یہ ورلڈس بگیسٹ ایویشن بلاگر ہے بوائے. اور اس کو مطلب ایون کہ پاکستان بھی آیا تھا اور اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. یہ ہوٹل میں بھی بڑا اچھا اس کا بڑا بینرز پرنٹ کرواتے ہیں ویلکم کا، اور جہازوں میں بھی اس کی فری فلائٹس کر دوں گیا کاکپٹ میں بیٹھ کے پراپر، مطلب وہ خود پائلٹ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں شاید اس چیز کا ٹرینڈ انہوں نے ہوتا ہے یار کہ ہاں ہم نے ہائر کی ہیں، میں اپنے بس ایک آدھی تصویری چاہیے ہوتی ہے کبھی کوئی، تو ایک جہاز کہیں سے بھی اٹھا کے لگا دیں گے. ان کے بعد زیادہ تو 3D رینڈرز ہی یوز کرتے ہیں. تو اس کا اس طرح سے نہیں. ہاں بہت کوئی لک ہے تو آپ کی کوئی تصویر بک جائے، کوئی ایئر لائن خرید لے تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال اس کا کوئی وہ ایلیمنٹ. یہ جسٹ ایک بہت مہنگی ہابی ہے. مہنگی اس لیے کیونکہ آپ کو ایک اچھا لینس چاہیے اگر آپ زیادہ اچھی ہائی کوالٹی فوٹوز لینا چاہتے ہو. نہیں بھی لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک اچھا اسپاٹ ڈھونڈ لو کہ میں نے یہاں سے جا کے پلین بائی پاس ہوتا ہے اور میں نے اس کو تصویر لینی ہے اس کی، تو وہ نارمل لینس سے بھی لی جا سکتی ہے. آپ ٹپکلی کون سا لینس یوز کرتے ہو اس قسم کی فوٹوگرافی کے لیے؟ میں موسٹلی میرے پاس ہے ٹیمرون 150 to 600 ملی میٹر. تو 600 ملی میٹر بہت زیادہ، مطلب اگر آپ ایک چھت پہ کھڑے ہو ہائٹڈ چھت پہ اور آپ کا ایٹماسفیئر کلیئر ہے تو یو کین سی اپ ٹو 11-12 کلومیٹرس. کریزی اس کی رینج ہے. نائس. یہ چاند کی کیا ہے کہ آپ اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے جو کہ بڑا فیسینیٹنگ لگا کہ نارملی جو لینزز ہوتے ہیں نا، اور جو خاص کر زوم ان لینزز ہوتے ہیں جس طرح ہمارا یہ والا ہے 70-200، تو اس کی ایک بہت بڑی باڈی ہے. جو آپ بتا رہے ہو کہ آج کل جو فونز آ رہے ہیں جس میں 100x کی جو ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں آلریڈی انہوں نے مون کی پکچر ڈالی ہوئی ہے اور جیسے ہی آپ مون کی طرف کیمرے کا رخ کرتے ہو تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. بات یہ پتہ بھی نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے اتنی کلیئر بھی نہیں ڈالی ہوئی کہ آپ کو یار یہ تو ان ریئل ہے میں نے نہیں لیے. ہوتا ہے یار کہ ہاں آپ کہہ سکتے ہو یار یہ 100x زوم ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک لینس ہے وہ اس کی ایک اتنا بڑا اس کا وایا ہے اور وہ پھر بھی اتنا زوم نہیں کر پا رہا، تو فون جو کہ اتنا سلم ہے اس کے اندر کتنی ہی زوم ان کیپیبلٹی ہوگی، وہ پھر ان دی اینڈ آپ کا وہ ڈیجیٹل زوم کرے گا اور وہ پکسل خراب کرے گا، لیکن ان دی اینڈ پھر بھی آپ کو وہ کوالٹی نہیں دے گا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک جس نے اتنا اگر آپ کو شوق ہی ہے مون فوٹوگرافی کرنے کا یا وائلڈ لائف کرنے کا، تو آپ نے اتنا بجٹ لگا کے جو آپ نے کیمرہ لینا ہے آپ تھوڑا سا اور ڈال کے ایک پروفیشنل فون جو لینا ہے آپ پروفیشنل کیمرہ لے لو تاکہ آپ کا ایک وہ پرنٹ کے قابل بھی تصویر ہو جائے، آپ اس کو پراپر فوٹو شاپ میں پروسیس کر سکو، آپ کوئی مینیپولیشن کرنی ہے وہ کر سکو، آپ فون کی کتنی ہی کیپیبلٹی میں جاؤ گے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کیمرہ ہی لو اور پراپر اس کو یوٹیلائز کرو. جو مون والا شوق بھی ہے آپ کا، مجھے بھی اس میں بھی کوئی کمرشل ایلیمنٹ نظر نہیں آتا. بالکل نہیں ہے. اس جسٹ کہ اگر آپ بہت اچھی فوٹو لیتے ہو تو آپ ایز اے وال پیپر اس کو یا پرنٹ سیل کر سکتے ہو اس کے. جہازوں کے تو وہ بھی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں بہت دیکھے ہیں مون فوٹوگرافرس فالو کیے ہیں میں نے، اپنے پرنٹس بیچتے ہیں اب to $70-100 منیمم میکسیمم اتنے اس اراؤنڈ لوگ خریدتے ہیں. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بڑے پرنٹس گھر میں لگانے کا چاند کے. کتنا ویسے زوم ان کر سکتے ہیں جتنا آپ نے پڑھا ہے، آپ نے مختلف مون فوٹوگرافرس کو دیکھا ہے، کتنا زوم ان کر مطلب کہ کین یو گیٹ انٹو دی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز آف دی سرفیس آف مون کہ یار سرفیس کس طرح ہے؟ ان لوگوں نے زوم کر کے مون پہ ایک بلو لیک ہے وہ بھی ڈسکور کی ہوئی ہے. بلو لیک ادھر سے ہی پاکستان میں سوری زمین والے جو فوٹوگرافرز ہیں، یہ نہیں کہ وہاں گئے ناسا نے اپنی سیٹلائٹ بھیجی وہاں جا کے ڈسکور ہوئی، یہیں سے زوم ان کر کے انہوں نے ایک کلیئر ایٹماسفیئر میں جا کے بلو لیک ڈسکور کی ہوئی ہے.
اور پھر کریٹرز ہوتے ہیں مون کے، وہ جو کہ بہت بڑے بڑے سائزز میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کریٹر کی ڈیٹیل لی ہوئی ہے. اور یہ تو اور یہ مطلب لائک ساری رات لگے رہتے ہیں اور پورا چاند کا ٹائم لیپس ہوتا ہے. ان دی اینڈ جتنی بھی فوٹوز اکٹھی ہوتی ہیں 500-600 ان کو اسٹیک کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک آپ حساب لگا لو کہ مکسچر بنتا ہے اور ایک شارپ فوٹو بنتی ہے جس کو آپ اتنا زوم کر سکتے ہو کہ آپ کو مون کی ایک ڈیٹیل نظر آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ مون کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز؟ ہاں، نیبیولاز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، گلیکسیز ہیں. لوگ بڑی ڈیٹیل ڈیپ اسکائی میں جاتے ہیں لوگ. یہ تو صحیح راہ مطلب کوئی ایٹ لیسٹ کوئی 10-15 منٹ کا ایک آپ کا شٹر بند ہوتا ہے، لائٹ ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ رہتے ہیں. میں تو ابھی ڈیپ اسکائی میں گیا ہی نہیں. میں کہتا ہوں جب پاکستان سے اگر باہر گیا یا کہ نارتھ میں نے رہنا شروع کیا تب میں چیزیں ایکسپلور کر سکتا ہوں. لاہور میں رہتے ہوئے جتنی پولوشن ہے وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. تو کیا آپ اس قسم کی فوٹوگرافی کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں کسی دوسری؟ اگر میں نے خالی مون کی فوٹوگرافی کرنی ہے تو وہ لک ہوتی ہے لاہور میں مل جاتی ہے. بٹ اگر میں گلیکسی، ملکی وے یا سیٹرن، جوپیٹر کو میں تصویر کرنا چاہوں تو وہ اکثر لاہور میں پاسبل نہیں ہوتا. وہ اسلام آباد میں پاسبل ہو جاتا ہے اکثر کیونکہ صاف انوائرمنٹ ہوتا ہے. ورنہ موسٹلی میں نے اسکردو سے یا حنزہ سے، تھوڑی ہائٹیڈ جگہ بھی ہیں وہ بہت صاف کیپچر کیا. سیٹرن کے رنگز میں نے کیپچر کیے ہیں. مطلب وہ بڑے ایک مطلب میں بھی کافی لوگوں کی نارمل بات ہوں لیکن میری بہت بڑی بات ہے کہ میں جو سیارہ جو پلینٹ سائنس کی کتاب میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ میں اپنے کیمرے سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو وہ میری بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے. ابھی میرا ہے کہ ابھی تو یہ جو لینس میرے پاس ہے دس از ویری لو بجٹ لینس، لائک 2-2.5 لاکھ کا لینس ہے. میرا ایک دوست ہے اس کے پاس ہے لینس، آئی تھنک 500 پرائم لینس ہے وہ، اور وہ 18.5-19 لاکھ کا لینس ہے نارمل. اور وہ شوق کے لیے بس انہوں نے رکھا. اور یہ جو ملکی گلیکسی وہ ہے، ملکی وے گلیکسی ہے، یہ بھی نارملی لاہور میں ویزیبل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ بالکل زیرو لائٹ اور زیرو انوائرمنٹل پولوشن والے ایریاز میں جائیں تو آپ کو آنکھ سے نظر آئے گی. یار مجھے ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ غالباً یہ بلوچستان کے جو صحرائے ہیں وہاں پہ بالکل ہے. پسنی بلوچستان میں خزدار ہے، پیر غائب ہے، وہاں پہ بھی صاف نظر آتی ہے آپ کو. بس آپ ایون کہ لاہور میں بھی اگر آپ کی لائٹ ختم ہو جائے نا، لائٹ پورا لاہور بند ہو جائے لائٹ پہ، آسمان میں دیکھیں آپ کو بہت کلیئر اسٹارز نظر آ رہے ہوتے ہیں. اکثر میں دوستوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی بہت پہچان ہو گئی ہے. آج کل مون کے قریب ایک وینس اور جوپیٹر بہت قریب پھر ہیں. میں نے اس کو بتایا، میں کہا یہ وینس اور یہ جوپیٹر کہ تو پاگل ہے، ہم ستارے بچپن دیکھتے آ رہے ہیں. میں کہا بچپن سے وہی وینس اور وہی جوپیٹر ہے. کہتا نہ کہ پھر وہ ایپ ہے ایک اسٹار واک 2 میں نے کھول کے دکھایا. میں کہا بھائی یہ دیکھو پوائنٹ کیا ہے میں نے مون کو، مون بتا رہا ہے. کہتا ہاں. میں کہا ثانیہ سیٹ ہوا ہے. کہتا ہاں. میں کہا یہ دیکھیے جوپیٹر ہے اور یہ وینس ہے. پھر جب میرے پاس کیمرہ ہوتا ہے اور سیٹرن کا سمپل ریکگنیشن یہ ہے کہ وہ اس کے رنگز گھوم رہے ہوتے ہیں تو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. میں کہا دیکھیے رنگز گھوم رہے ہیں نظر آیا. پھر یہ وہ سائنس کی کتاب والا ہے. کہتا ہے اچھا یار صحیح کہہ رہا ہے شاید. تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جو شوق ہے نا فوٹوگرافی سے لیتے ہوئے، وہ جو مطلب کہ ایویشن والا بھی، اس میں بھی کمرشل ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہو یا تو آپ کو وہاں سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنے یہ شوق جو ہے وہ فنڈ کر رہے ہو، نہیں یا بات کچھ اور ہے؟ بیکاز نارملی دیکھو پاکستان میں جتنے بھی کریٹرز ہیں نا، سب کی پہلی خواہش تو یہی ہوتی ہے نا کہ ایک سسٹینیبلٹی آ جائے ان ٹرمز آف جو آپ کو. یار پیسہ ضروری ہے نا اس دور میں، ہر بندے کی بنیادی ضروریات. خالی فیم سے روٹی نہیں مل سکتی. ہاں ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کو ایک ایز اے کریئر لے کر چل رہے ہو رائٹ، اور اگر آپ کو اس سے کچھ ان ٹرمز آف ریونیو کو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے رائٹ، تو کتنے عرصے تک آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہو رائٹ. وہ تو جب آپ کو ایک پراپر ایک اس کا کریئر نظر آتا ہے، ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یار ناؤ اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی کین پرسو اٹ فل ٹائم رائٹ. اور ظاہری بات ہے آئی ہیو سم تھنگ ٹو شو فار اٹ، کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے فیملی میں تو کیا کرتے ہو تو آئی کین ٹیل کہ آئی ایم اے کریٹر رائٹ. تو پاکستان میں جبکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ایڈ ریونیو ہے اور اسپانسرز ہیں اتنا ریونیو نہیں بن جاتا. تو ایز اے کریٹر آپ اتنے سسٹینیبل ہو جاتے ہو کہ آپ جو آپ باقی اپنے یہ پروجیکٹس ہیں جو آپ کی ہابیز ہیں یہ بڑی پیار محبت سے فنڈ ہو جائیں یا نہیں؟ کریٹر از ناٹ دا اونلی تھنگ دیٹ یو کین ڈو ود اٹ. واٹس یور ٹیک؟ انلیس انٹل آپ کے کوئی لاکھوں میں بہت زیادہ ویوز نہ آ رہے ہوں تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے یوٹیوب کی یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی انکم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب فوٹوگرافی اوبیسلی میرا شوق ہے اور میں اسی کو پرسو بھی کرتا ہوں. تو 2-3 طریقے ہوتے ہیں موسٹلی کمانے کے. یا تو اگر میں جیسے لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرتا ہوں تو میرا کوئی کسی کمپنی سے، یا میں آن لائن فوٹوز سیل کروں. ٹھیک ہے، جیسے اب موسٹلی میرے دوست ہیں وہ NFTs پہ اپنی فوٹوز وغیرہ بیچتے ہیں. لک ہے لائک 100 میں سے 2 لوگ کرے ہوں گے یہ چیز. پھر 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، یا تو میں فیشن فوٹوگرافی شروع کر دوں یا میں ویڈنگس فوٹوگرافی شروع کر دوں.
فیشن فوٹوگرافی بہت دوست کریں لیکن لائک مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, تو آئی تھنک میں نہیں کر سکتا یہ, تو میں نے اس لیے فیشن چھوڑ دیا. میں نے پرسوں کی ویڈنگ شروع کی میں نے اس لحاظ سے کہ میرے کلاس والوز تھے, کبھی کسی کے بھائی کی شادی آ گئی, بہن کی آ گئی, شروع مطلب یہاں سے کی PR کے تھرو. پھر میں نے اپنا 2019-20 میں میں نے پیج بنا لیا اپنا ویڈنگز والا ویڈنگز آرٹ بائی واصف. وہاں پہ میں نے شروع کیا کہ میں ویڈنگس کور کروں گا, اور میری پراپر ٹیم ہے. اب میں 3 سال ہو گئے اس چیز کو, اور کافی شادیاں کور ہو چکی ہیں, لاہور, کراچی, مطلب پاکستان میں کافی شہروں میں کور کر چکا ہوں, ساؤتھ پنجاب موسٹلی زیادہ, پھر دبئی بھی 2-3 کی ہیں کور, اور ابھی بتایا آپ کو بھی اللہ کرے ویزا. تو مین کمانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا یہ اسکل بیچو, کہ آپ ٹیم ہائرڈ ہے, ٹیم کو آپ پے کرو, خود شوٹ کرو, خود جاؤ ایونٹ پریزنس تو کام شام کرو. اور کیونکہ میں نے تو ہر فیلڈ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں گھر بیٹھ کے فوٹوگرافی سے کھا لوں, کہ میں نے ٹیم ریڈی کر دی کہ ٹیم جاؤ کام کرو, میں یہاں بیٹھا ہوں گھر پیسہ کھا رہا ہوں. خود آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے ویڈنگ سے کمایا جاتا ہے, پھر شوق پہ لگایا جاتا ہے, اکوپمنٹ لے لیا, کبھی ٹریول کر لیا, کبھی یوٹیوب کے لیے کوئی اسپانسر آ گیا, فون کسی اسپانسر نے بھیج دیا کہ جاؤ یہ فون ہے ٹیسٹ کرو, پیسے لے لینا ٹریول کے, اور یہ وہ سارا کچھ. تو ویسے اگر آپ کہیں کہ میں ہابی سے کماتا ہوں تو وہ بالکل نہیں ہے, ویڈنگ فوٹوگرافی سے کماتا ہوں. جو آپ نے پیوٹ کرا تھا نا, کہ جب آپ فل ٹائم ویڈیوز بنا رہے تھے, یہ فوٹوگرافی کر رہے تھے, جو آپ پیوٹ کر رہے تھے ویڈنگ فوٹوگرافی کی طرف, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا آپشن تھا, فیشن کا تھا, لیکن صحیح ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا. جب آپ پیوٹ کر رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ویڈنگ کور کرنے کا شوق تھا, یا یوٹیوب اور جو آپ کا سوشل ریونیو ہے وہ اتنا سسٹینیبل نہیں تھا, یا کچھ خاص نہیں تھا؟ آلدو یو ہیو اے ویری گڈ فالوئنگ. اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت آپ کی کیا فالوئنگ ہوگی جب آپ نے پیوٹ کرا تھا ویڈنگ کی طرف؟ آئی تھنک 40-50 ہزار سبسکرائبرز ہوں گے یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پہ. آئی تھنک میرے 20-25 ہزار. ویورشپ کیسی تھی اس وقت جب آپ کانٹینٹ پبلش کیا کرتے تھے؟ تب اچھی تھی, تب کیونکہ اتنی ورائٹی نہیں تھی, تب لوگ دیکھ لیتے تھے. تب میرے 40-50 ہزار سبسکرائبرز پہ بھی 15-20 ہزار ویوز آ جاتے تھے, 50% آ جاتے ہوتے تھے. لیکن وہی بات ریونیو تب بھی نہیں جنریٹ ہوتا, کیونکہ میری ایک بری عادت ہے کہ میں ٹریول ویڈیوز پہ کاپی رائٹ سانگس لگاتا ہوں. مثال اگر میں کہیں گیا ہوں تو میں لگایا, میں کہا نہیں اس پہ یہ کاپی رائٹڈ گانا ہی فکس بن رہا ہے, جو میرے $50-60 آنے ہیں وہ بھلے نہ آئے, لیکن مجھے ویڈیو میں فیل چاہیے. تو ایک میرا یہ تھا کہ مجھے وہاں سے اس لیے پیسے نہیں آتے تھے. لیکن موسٹلی یہ تھا کہ ویڈنگس اس لیے شروع کر دی میں نے کہ تھوڑی. اور آئیڈیا کس کا تھا ویسے؟ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, 3-4 کریٹرز تھے, ڈسکشن ہو رہی تھی یار کہ یوٹیوب کا ریونیو تو اتنا سسٹینیبل نہیں ہے, اور پھر اوپر سے میں حرکتیں بھی ایسے کرتا ہوں کہ کاپی رائٹ میوزک لگا دیتا ہوں, وہ جو $60-70 ہوتے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں. تو مطلب کس نے آئیڈیا دیا, مطلب کہ اگین یہ آئیڈیا کہ میں پیوٹ کروں گا ویڈنگ فوٹوگرافی کی طرف, جبکہ لوگ مجھے زیادہ تر کانٹینٹ کریشن کی وجہ سے جانتے ہیں؟ اب مجھے کانٹینٹ کریشن ویڈنگ فوٹوگرافی میں پہلی بات بڑی ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے یار کہ ہم نے آپ کے ولاگس دیکھے ہیں, تو ہم نے پھر پتہ لگا آپ یہ بھی کرتے ہیں تو آپ کر دیں گے. پھر وہ اسٹائل پوچھتے ہیں آپ کیا کریں گے, کینڈیڈیٹس موسٹلی, یا وہ سارا کچھ. لیکن یہ تھا کہ تب جو آپ تب کی بات کریں تب تو میرا خیال $, بھی 80, 90, 100, 110 کا ہوتا ہوگا. اتنا $, کا بھی نہیں تھا کہ ریونیو, اور نہ کریٹرس کا اتنا ہوتا تھا کہ سارے ملے جلیں اور سارا وہ. تو اب آگے سارا شروع ہوا. تب بس یہ تھا کہ اب کمانا ہے. اب جیسے میں کو بتایا میری کلاس فلو ہے, اس کے میرے بھائی کی شادی ہے, کور کر دو. جب اس نے میں کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, کہتی نہیں پراپر کروانی ہے. میں نے کہا ٹیم کے ساتھ, میں کہا ٹیم کیا ہوتی ہے؟ پھر میں نے کہا اس کو تو نہیں کہا, لیکن میں نے خود سوچا, میں کہا اچھا ٹیم بنانی ہے. میں نے دیکھا یار اس طرح لوگ کر رہے ہیں کور, وہ کیا چارج کر رہے ہیں, اور میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں اس چیز کو. کم پیسوں پہ شروع کی. مجھے پتہ لگا یار کہ اگر ایک شادی ہے تو اس سے مجھے تھوڑے سے اتنے پیسے بچ گئے ہیں, تو میں اب مزید اچھا کام شروع کروں گا. مزید اچھا اکوپمنٹ میں انویسٹ کیا, خود مزید دیکھا کہ شادیاں کور کیسے ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ سیکھ کے گئے تھوڑا سا, یوٹیوب سے دوستوں سے پوچھا بھائی آپ کیسے کرتے ہو, تو مجھے پتہ لگا یار کہ اس میں تو منی ہے, تو لیٹس ڈو اٹ. تو فیشن بھی دوست کر رہے تھے. فیشن بھی شروع میں تو آپ کو پتہ ہے جب آپ نئے فیلڈ میں آتے ہو اب ہر چیز ایکسپلور کرتے ہو کہ یہ بھی کر لوں, پھر جو سمجھ آتی ہے آپ وہ کرتے ہو. مجھے فیشن سمجھ نہیں آیا, تھوڑا مجھے خواری لگی کہ میں زیادہ کریٹیو ہونا پڑتا ہے. میں ہوتا ہوں یا مجھے ٹائم چاہیے کریٹیو ہونے کے لیے, یہ وہ سارا. اب ویڈنگس میں اتنا کریٹیو نہیں ہونا پڑتا. ہاں آپ لوکیشن پہ جاتے ہو, آپ نے فریمز اچھے دیکھنے ہیں, اس کو دیکھ کے کپل شوٹ کرنا ہے, گھنٹے کا ختم بات. آگے ایونٹ از مونوٹنس, انٹرنس رخصتی, یہ سارا کچھ وہ سمپل چیزیں. یار اس کو ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی رانا حمزہ سیف کی شادی آپ نے کور کی, میں آپ کی اسٹوریز دیکھ رہا تھا. اف یو کین, تقریباً کتنے دنوں کا ایونٹ تھا حمزہ بھائی کا؟ 3 دنوں کا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں, حمزہ بھائی آپ کے پاس آئے, حمزہ بھائی نے کہا یار آپ نے میری ویڈنگ کور کرنی ہے, صحیح ہے, اور وہ بھی ایک کریٹر ہے, تو
کیا مطلب کہ پلاننگ فیز سے اگر میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا نا, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ جو لوگ اس کو ویڈنگ فوٹوگرافی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ایز اے کریئر میں بھی, تو اگر ہم آپ کے پرسپیکٹو سے اس کو سمجھیں اور جو ریسنٹ شادی آپ نے کور کی, تو وٹ گوز ان ٹو دا پلاننگ, لائک وٹ دا لاجسٹک, کتنی بڑی ٹیم تھی, نارملی بجٹنگ کیسے ہوتی ہے ان ٹرمز آف مطلب, اور کتنا آخر میں کچھ بچ جاتا ہوگا. ایک آپ ظاہری بات ہے بزنس کر رہے ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا ان ٹرمز آف ریونیو تو کرنا ہی کیوں, رائٹ. تو اف یو کین واک می تھرو دیٹ پرٹیکولر ایگزامپل, کیونکہ بڑی ریسنٹ ہے آپ کے لیے بھی. کوئی بھی کلائنٹ آیا مجھے بتاتا ہے بھائی ہماری یہ 3 دن کا ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال ہوتا ہے جی کس شہر میں, کیونکہ لاہور میں میں بیسڈ ہوں اور لاہور میں اگر ایونٹ ہے تو اٹس ٹوٹلی فائن, ورنہ جہاں پہ آؤٹ آف سٹی کی بات آ جاتی ہے تو اب جو بوائز ہوتے ہیں میرے پاس وہ بھی ایکسٹرا چارج کرتے ہیں, کیونکہ مثال ہے لاہور میں اگر وہ رہتے ہیں تو وہ ایک صبح کا ایونٹ کر سکتے ہیں, ایک شام کا ایونٹ کور کر سکتے ہیں, 2 ایونٹس کور کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آؤٹ آف سٹی میرے ساتھ جا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ بھلے ان کے پاس نہیں بھی ہے اس دن کا دوسرا ایونٹ, لیکن اگر آ جاتا ہے تو وہ میرے لیے مس کر رہے ہیں, وچ مینس کہ بوائز جو مجھے لاہور میں ایک اماؤنٹ چارج کر رہے ہیں وہ مجھے ڈبل چارج کریں گے. لیکن یہ جو ٹیم آپ کی ہوتی ہے, جو بوائز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ فری لانس ہوتے ہیں یا آپ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, سیلری وغیرہ پر نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں, بہت لوگ ہیں جنہوں نے رکھے بھی ہوئے سیلریز پہ, لیکن وہ میں خیال ہے لڑکوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ ان کو اتنی کم سیلریز آپ کتنی دے دو گے یار, کہ مثال ہے کہ وہ آپ کہیں کہ وہ بندہ آپ کے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور وہ کسی اور آفر کو لائک یوٹیلائز نہیں کرے گا, وہ جھٹلا دے گا, وہ کہے گا بھائی میں نے نہیں آنا, میں اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں, بس ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہو, اگر میرا ایونٹ ہے تو میرے ساتھ رہو, نہیں ہے تو آپ کہیں اور جا کے کام کرو. بٹ جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ آپ کو ویڈنگ فوٹوگرافی کے لیے ٹیم میں کس قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کیمرہ مین ہوگا جو کہ سمجھ آتی ہے, میرے خیال میں آپ ہی لیڈ کرتے ہو کیمرہ کو لیتے ہوئے اور اینگلس کو ڈیفائن کرتے ہوئے, بٹ ادر دین دیٹ آپ کو مطلب ایک لائٹ والا چاہیے. ٹوٹل آئی تھنک جو 4 لوگ ہوتے ہیں جو کہ 200 سے 250 کی گیدرنگ کیٹر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 بندے, 2 فوٹوگرافرز 2 ویڈیوگرافرز. ایک فوٹوگرافر ایک ویڈیوگرافر شوڈ بی آن اسٹیج. میں اپنا بتا رہا ہوں, لوگوں کا شاید الگ ہوتا ہو. ایک فوٹوگرافر ایک ویڈیوگرافر اسٹیج پہ ہوتا ہے, جو کہ مومنٹ اسٹیج جو رسمیں ہوتی ہیں گروپ ہوتا ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے. ایک فوٹوگرافر ایک ویڈیوگرافر پیچھے ہوتا ہے جو کہ کینڈیڈیٹس اور گروپس اٹھا رہا ہوتا ہے کہ ایونٹس پہ جو کلوز فیملی ممبرز ہیں اسٹف تاکہ وہ کوئی مس نہ ہو. دیٹس اٹ, ایونٹ کور آپ کا. کوئی 5واں بندہ, میں اکثر ہوتا ہوں جب میں ویلا ہوتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ گیدرنگ زیادہ ہے تو مزید کینڈیڈیٹس اگر آگے پیچھے بھی ہیں تو میں اپنا کیمرہ لے کے میں بھی چلاتا ہوں, میں کہا چلو میں بھی شوٹ کر لیتا ہوں. لیکن اگر ایونٹ نارمل ہے جو کیٹر کریں بوائز تو میں اپنی ایونٹ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, میں کہوں گا بھائی ان کو پتہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے, کیونکہ وہ بھلے میرے ساتھ 3 سال سے ہیں لیکن میرے ساتھ جو بوائز ہیں دے آر ورکنگ فرام 2010 2011, ان کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے. تو بٹ واٹ اباؤٹ لائٹس اتنی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہال میں انف ہوتی ہے. ہال میں اب جو آنا شروع ہو گئے نا ہالس, ان کو بھی سینس ہونا شروع ہو گئی جو بنا رہے ہیں کہ ہم نے لائٹ صحیح ڈالنی ہے, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ لائٹ پڑی ہے, ناک کا شیڈو ادھر آ رہا ہے, چن کا شیڈو ادھر آ رہا ہے عجیب سا. اب جو ڈیکور بھی کرواتے ہیں ان کو بھی خاص طور پہ ہم کلائنٹ کو انسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا شادی ابھی میرے پاس دسمبر کی جیسے بکنگز ہیں, ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ڈیکور کروانا ہے وہ اس طرح سے کروانا ہے کہ آپ کی لائٹ ہارش نہ ہو, آپ نے ساری ایون لائٹس لگوانی ہے, ٹھیک ہے. جو آؤٹ ڈور ڈیکورس ہوتے ہیں, اب جیسے ہال ہے ان کی لائٹنگ فکس ہے, ہمیں پتہ بہت بری لائٹ ہونی ہے, ہم آلریڈی اپنی لائٹ لے جاتے ہیں. ایک لائٹ ایک اسٹینڈ جیسے یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, کوئی بندے کوئی انسان ایک بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے سارا سیٹ اپ کر دیا, وہی لڑکا ہے کیمرہ لے کھڑا اس لائٹ سیٹ اپ کر دی ہال کے مطابق, آئی جو تصویری تو آئی جو جائی جو, ختم بات, کوئی ٹینشن. لائٹ ایک بار چینج کرنی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور کون سا کیمراز یوز کرتے ہیں؟ جب میں تھوڑا سا بیک ٹریک کرتا ہوں نا تو ایک عجیب قسم کے ویڈیوگرافر والے کیمرے ہوتے تھے, لائٹ لگی ہوتی ہے وہ اتنے بڑے بڑے. آج کل تو میرے خیال میں جو سونی والے کیمراز ہیں اسٹیبلائزیشن بھی سارے یہی چھوٹا ہی گمبلز بالکل کمپیکٹ آ گئے, مررلیس آ گئے, کہاں وہ بڑے بڑے کندھوں پہ اٹھا کے پھرنے ہیں, تاروں والا بندہ لگ گیا, لائٹ والا تاریں الگ سے ہوتی تھی, کیسٹ الگ نکل رہی ہے. تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے, سارا کمپیکٹ ہو گیا, سمپل میموری کارڈز ہیں, بیٹری, کیمرہ اور لینسز, دیٹس اٹ. کوئی سو ایک کلائنٹ آپ کے پاس آیا, حمزہ بھائی آئے, انہوں نے کہا یار شادی کور کرنی ہے, تو سو ہاؤ دیٹ وینٹ لائک. اچھا, اب اس نے مجھے بتایا جی آؤٹ آف لاہور ایونٹ ہے, تو سیدھا ہی پہلے وہ لڑکوں کی میں نے اماؤنٹ ڈبل کر دینی ہے, کیونکہ لڑکوں نے میرے سے ڈبل لینا ہے. مثال لڑکا لاہور میں سے ایک دن کا 15,000 لیتا ہے تو وہ آؤٹ آف جا کے مجھ سے 30,000 روپیہ لے گا, ٹھیک ہے. اب جو مثال ہے ایک بندے کی پر 4 بندے اگر ایک 60,000 لے رہا ہے وہ مثال ہے ایک دن کا, 4 دن کا 4 بوائز دیتے ہیں, اگر 60,000 لاہور میں لے رہے ہیں وچ مینس آؤٹ آف سٹی جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی 1,20 ہو جائے گا. اب اس کے بعد آتی ہے ٹریول کاسٹ, مثال ہے وہ 52 لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, 52 لگ جانا ہے ہم نے, تو وہ ٹریول کتنا ہے, پیٹرول کتنا ہے, پھر اگر کلائنٹ اپنی اکوموڈیشن دے دے گا تو وہ الگ ہے. اس کے بعد یہ ہو گئی سروسز, اور 3 دن آپ نے ظاہری بات ہے بیک ٹو بیک ہیں ایونٹس تو آپ نے وہیں پر گزارنے ہیں, یہ تو نہیں کہ واپس آ جانا, واپس آ جاؤ, اوپر سے 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے, آنا جانا مشکل ہے, وہیں گزاریں گے. سروس کی کاسٹ ہو گئی آپ کی. اس کے بعد آپ آتے ہیں ڈیلیوریبلس پہ, وچ از البمس پرنٹنگ, البم ڈیزائننگ, البم کی فوٹوز کی ایڈیٹنگ,
پھر ویڈیوز کی ہائی لائٹس کی ایڈیٹنگ، فل ویڈیو ایڈیٹنگ. تو یہ بھی ہوتا ہے پراپر کہ بھئی آپ کو کیا کیا چاہیے، کتنی البمس چاہیے، ہم پیکیج میں کتنی دیتے ہیں، اور آپ نے ایکسٹرا کروانی ہے تو اس کے اتنے چارجز ہوں گے اسٹف. یہ پراپر سب سے بڑی بات میں یہی کہتا ہوں ہر ایک کو، یا بھلے آپ کے سگے بھائی کی شادی ہے نا، اگر آپ نے کور، میں ایون کہ کوشش کرتا ہوں کہ میں دوستوں کی اور فیملی کو بزنس میں انوالو نہ کروں. بس باہر ہی آپ نے کور کروانا ہے، میرے علاوہ 1000 بندہ ہے، 10,000 بندہ جو یہ کام کرے، کسی سے بھی کروا لو. میں ایویں کوئی کام تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دوں گا، کلائنٹ کو چلو میں سہ لوں گا، لیکن خاندان کی باتیں کون ساری زندگی سہے گا. تو بہتر ہوتا ہے کہ بھئی آپ باہر سے کروا لو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں میں ان کو گائیڈ کر دوں گا، یا میں چلو آپ کا کچھ فری میں کر دوں گا، پیسے نہیں میں آپ سے کبھی لوں گا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ساری چیزیں آپ آن پیپر کرو. کہ مثال ہے سگا بھائی بھی ہے نا، اس کو تو بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ مثال ہے اب شادی کی جو میں بتاتا ہوں پروسیس، کہ شادی سے پہلے جو کلائنٹ بک کروانے ہیں نا وہ بڑا ہائپڈ ہے. وہ اسی دن ڈریس والے سے ملا ہے، اسی دن میک اپ والے سے ملا ہے، اس دن میرے سے ملا ہے، اس دن خراب بندوں سے ملا ہے، لیکن میں صرف اس سے ملا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے اس نے کیا بات کی، لیکن وہ بھول جائے گا بعد میں. وہ کہے گا، وہ سمجھے گا جو میں نے بات اس سے کی ہے وہ شاید میک اپ والے سے کی ہوگی، اور وہ کنفیوز رہے گا. تو میں یہ کرتا ہوں ایک ایک چیز جو بات ہو رہی ہے آن پیپر کانٹریکٹ بھیج کے، بھائی یہ فائنل ہے، کوئی چینجز تو نہیں ہے. جی نہیں، اللہ حافظ. الحمد للہ میرا 2-2.5 سال سے 3 سال سے اسٹیبلش چل رہا ہے. کوئی ابھی تک تو خیر الحمد للہ بیڈ ریکارڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ. ڈیلیوریبلس میں ہوتا ہے اکثر لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن ان دی اینڈ کلائنٹ از سیٹسفائڈ جب بھی ان کو ویڈیو جاتی ہے، کیونکہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. کہ اب ایک مثال ہے 1 دن کی فوٹیج ہے تو آرام سے 3-4 دن لگ جاتے ہیں اس کو کلین کرنے میں، ایڈٹ کرنے میں، اور فائنل تک پہنچانے میں. پھر کلائنٹ کہتا ہے چینجز کر دو، تو ڈیلیوریبلی ٹائم تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. لیکن ویسے جب چیزیں جاتی ہیں تو کلائنٹ از ویری جب ایڈیٹنگ اور فائن ٹیوننگ اور پروسیسنگ میں ویڈیو آتی ہے نا، را فوٹیج آتی ہے جو آپ نے ایونٹ پہ لی ہوتی ہے، تو وہی ویڈیوگرافر جس نے شوٹ کیا ہوتا ہے وہی اس کو ایڈٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے لیے بیک اینڈ پر آپ لوگوں نے الگ ایڈیٹر رکھے ہوتے ہیں؟ 90% آف دا ٹائم وہی کر رہا ہوتا ہے. ٹائم بھی اس لیے لگتا ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ایونٹس پہ بیک ٹو بیک آکیوپائی ہوتا ہے وہ بندہ، تو وہ نہیں ٹائم ملتا ایڈٹ کرنے کو. جیسے ہی ایونٹ کا گیپ آتا ہے وہ تب شروع کرتا ہے ایڈٹ کرنا. اس لیے جو ایڈٹ جس نے شوٹ کیا ہوتا ہے نا، اگر وہی ایڈٹ کرے تو وہ ویڈیو میں چینج کا چانس نہیں آتا، کیونکہ ہی نوز کہ کون دولہے کا ابو تھا، بھائی تھا، بہن تھا، اور کہاں کس کو پٹ کرنا ہے، میں نے کیا سیکوینس رکھنا ہے. اگر میں رینڈم بندے کو دے دوں گا تو وہ شاید وہ بھی کر لے یہ کام، لیکن اس کی شاید چینجز آ جائیں. تو وہ بھی رکھے ہوئے ایڈیٹرز جو بالکل جو ایونٹس پہ بالکل نہیں جاتے اور صرف ایڈٹ کرتے ہیں، صرف کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں. وہ بھی ہیں جو ایونٹس سے بھی جاتے ہیں، ایڈٹ بھی کرتے ہیں. ان کا ورک فلو تیز ہوتا ہے، وہ ایک دن کا فوٹیج نکال سکتے، فائنل بھی کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کے ہاتھ نے کیا شوٹ کیا ہے اور کہاں میں نے کٹ لگانا ہے، کون سا ان کو بھی یاد ہوتا ہے کون سا کلپ میرا فضول ہے وہ میں نے اڑانا ہے. لیکن جو ایڈیٹر ہوگا وہ اس کلپ کو بھی دیکھے گا، ڈھونڈے گا یار اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے جو ڈالنے والی، کیونکہ اس نے شوٹ کیا ہوا ہے. یا تو کمیونیکیشن اتنی اچھی ہو کہ بندہ پہلے بیٹھ کے بتا دے بھائی یہ کلپ اڑا دیں، بے شک یہ میں نے نہیں کیا، وہ تو مشکل ہوتا ہے. آپ نے پیکیجز کی بات کی. نارملی جب آپ ویڈنگ شوٹس کرتے ہو کس قسم کے پیکیجز کلائنٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے؟ فار ایگزامپل دا نمبر آف البمس، فیملی کا الگ سے بنا دو، یا دلہا دلہن کا الگ سے بنا دیا جس میں آپ کی بڑی امیڈیٹ فیملی آ گئی، پھر گیسٹ اور گروپس کے الگ بنا دو. ویڈیوز کس قسم کی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنے قسم کے لیولز ہوتے ہیں پیکیجز کے جو کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں کلائنٹس کو؟ بس یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بجٹس ڈیفائن کر دو بھائی. اگر مثال ہے ایک دن کے آپ کوئی 80,000 لے رہا ہے یا 1.5 لاکھ لے رہا ہے یا ایک دن کے 3 لاکھ لے رہا ہے. بہت فوٹوگرافرز ہیں جن کے ہائیسٹ سے ہائیسٹ ریٹس ہیں اور لوگ دے بھی رہے ہیں. اور لوگ اپنے پرائز سیٹ کس طرح کرتے ہیں اس انڈسٹری میں؟ جسٹ بیسڈ آن دا نمبر آف پروجیکٹس دیٹ دے ہیو ڈن، یا دا انفلوئنس دیٹ دے ہیو آلریڈی ہیو، کہ یار آپ ایک کانٹینٹ کریٹر بھی ہو. ظاہری بات ہے اگر میں کسی کانٹینٹ کریٹر کے پاس جاتا ہوں اور آپ جیسا ہو کہ جس کے 2-2 لاکھ سبسکرائبر ہو، تو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ سب سے پہلے تو ہاں کر دے کرنے کو، یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے. یہ تو سیلیبریٹی لیول کا بندہ ہے، ہمیں ہاں کر دے یہ بڑی بات ہے. لیکن ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار دس سروس از ناٹ کمنگ لائک چیپ، دس از گونا بی ایکسپینسو. نمبر دیکھتے ہیں، وہ نمبرز دیکھتے ہیں پہلی بات، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نام ہے. کیونکہ اکثر لوگ بہت سارے فوٹوگرافرس کو ایز اے برانڈ بلا لیتے ہیں، یار کہ لوگوں کو پتا ہو ہم نے اس اسپیسیفک برانڈ سے شادی کور کرائی ہے. ایک اس چیز کے لیے ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یار کہ لوگ کام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ایون کے جو بڑے فوٹوگرافرس ہیں ان کا کام بھی اچھا ہو اوبیسلی، تو وہ چارج بھی اچھا کریں. تو ان کا بجٹ ہوتا ہے یار کہ اگر ہمیں کام بھی اچھا مل جائے اور پیسے بھی کم ہو جائیں تو اس میں کوئی بجٹ بتائیں. تو وہ پھر نہ والی بات آ رہی ہے، کیونکہ پھر آپ چارج کس لیے کرو؟ اچھے کام کے لیے آپ چارج کر رہے ہو. تو کلائنٹ کا ہوتا ہے یار کہ ہمیں آپ دے دو. مثال ہے میں دیتا ہوں، مثال ایک فوٹوگرافر ایک ویڈیوگرافر کا الگ پیکیج ہے، 2 فوٹوگرافر 2 ویڈیوگرافرس کا الگ پیکیج ہے. اگر آپ کی گیدرنگ 1000 کی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں میں غائب بھی ہو جاؤں وہاں سے، کیونکہ وہ بہت بڑا ایونٹ کیٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے جو میں نے ایک ایونٹ پہ 8 بندے بھیجنے ہیں وہ میں 2 ایونٹ ایک دن میں پکڑ کے وہاں 4 بندے بھیج دوں. تو اس طرح سے کلائنٹ تھوڑا پیکیجز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر دیکھتا ہے یار کہ آپ کا کام کس لیول کا ہے، آپ کتنی کوئی مطلب بڑی ویڈنگس کور کر چکے ہو، بگ فیٹ ویڈنگس، کہ آپ کا نام ہے ان میں،
اور اس لحاظ سے بس دیکھتے ہیں کلائنٹ کو بس ان دی اینڈ اچھا کام چاہیے ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے کلائنٹ دیکھے ہیں جو اسٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہی اپنا نکاح اس سے کور کروایا تھا, بڑا نام تھا, اور نہیں صحیح سیٹسفائی ہو سکے تو اب آپ سے ہم نے ایونٹ کروانا ہے, آپ نہ کیجیے گا ہمیں اس طرح مایوس. اور یہ میں کہا میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ حلال کمائیں, بڑا کمائیں لیکن حلال کمائیں, نہ بچے بے شک, لیکن کلائنٹ سیٹسفائی ہو. بٹ کوئی اسٹینڈرڈ ہے مارکیٹ میں ان ٹرمز آف پرائسنگ کو لیتے ہوئے کہ یار 3 دن 1 دن کی اگر ہم بات کریں, اگر آپ لاہور ہی بیسڈ ہو اور اگر آپ کی شادی یا جو ایونٹ ہے لاہور میں ہی ہو رہا ہے, اور اگر آپ کا ایونٹ فار ایگزامپل 5-6 گھنٹے کا ہے, تو کوئی اسٹینڈرڈ ہے امنگ میجورٹی آف دا ویڈنگ فوٹوگرافرز یا ویڈیوگرافرز کہ ہم جو ہے 1 دن کا 1.5 لاکھ لیں گے فار ایگزامپل؟ کوئی ایوریج ہے یا بس ہر بندے نے اپنی ایک پرائز ڈیفائن کی ہوئی ہے؟ اپنی پرائز ڈیفائن کی ہوئی ہے. میکسیمم پرائز جو میں نے سنی ہے از آئی تھنک 310 پر ڈے, 3,10,000 پر ڈے. اور یہ لوگ دیتے بھی ہیں. بٹ فار ہاؤ مینی پیپل؟ 400-500 بندہ جس میں تقریباً 4 لوگ ریکوائرڈ ہوں. ہاں 300-400. ہاں بس وہ یہ بھی دیکھتے ہیں نا. اب ڈیکور اگر آپ دیکھنا چاہیں نا, ڈیکور میں اگر آپ جائیں تو منیمم ڈیکور کچھ کمپنیز ہیں جو کہ وہ کلائنٹ ہی نہیں پکڑتی جن کا بجٹ 25 لاکھ سے زیادہ نہ ہو. ان کی اسٹارٹنگ پرائس ہی 20-25 لاکھ روپے ہے کہ ہم نے اسے نیچے کلائنٹ ہی نہیں پکڑنا. وہ کہتے ہیں 20-25 لاکھ روپے ہے تو آپ میسج کریں پھر بات کرتے ہیں. کہتے نہیں اوبیسلی, لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ انہوں نے فل ایلیٹ کلائنٹ پکڑنا. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 310 کی آپ نے پرائز بتائی, دس از جسٹ این ایوریج رائٹ؟ دس از لائک یو کین سے کہ آج کل کے دور میں میکسیمم پیپل کین افورڈ, بیکاز آپ نے تو بہت ساری شادیاں کور کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا پر ڈے پرائز that most of the people would say okay صحیح ہے, اتنے چارجز ہیں. جو نارمل پرائس لوگ اوکے کرتے ہیں نا, اٹ گوز فار 150-160 پر ڈے کی. پر ڈے ہاں, لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرا لیتے ہیں, کیونکہ میک اپ ختم ہو جانا, کپڑے غائب ہو جانے, کھانا پیٹ میں چلا جانا, ڈیکور اتر جانا, جیولری ختم, اینڈ پہ کیا بچنا ہے؟ تصویریں اور ویڈیوز ایز اے ثبوت. اب بھلے وہ ہمارے کیمرے والی ہیں, بھلے ان کے فون والی ہوں, لیکن جو ایلیمنٹ ہے وہ تصویروں کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ اچھی تصویریں نہیں ہوں گی, اب اگر مثال کچھ ہوتے ہیں ایونٹس کے, اگر ایکسچینج ہوا ہے دونوں فیملیز میں کوئی 80-90 لاکھ روپے کی گھڑی کا, اور وہ نہیں کیپچر ہوا اچھے سے, تو وہ تو ایک وہ فائدہ ہی کوئی نہیں نا ان کو اچھے فوٹوگرافر کو بلانے کا کہ بھائی وہ مومنٹ کہاں ہے, گھڑی دے دی لیکن کیا ثبوت ہے کہ شادی پہ یہ مومنٹ ایکسچینج ہوا ہے. تو اگر وہ اچھے فوٹوگرافر نے اچھے طریقے سے نہیں کیپچر کیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہمارے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے اب ہمارے پاس بھی صرف وہ 4 میموری کارڈ ہی ہیں جو ثبوت ہیں, اور وہ بھی اللہ معاف کرے کوئی اور کو پتہ الیکٹرانک چیز ہے, کوئی کرپٹ ہو جائے, کوئی ہارڈ ڈرائیو میں کاپی کرتے ہوئے فوٹیج کا ایشو آ جائے, یا مثال ایک دن میں میرے ساتھ بھی ہوا ہے 4 ایونٹس ہیں ایک دن میں, تو وچ مینس یو ہیو 16 to 17 میموری کارڈس کاپی کرنے ہیں آپ نے. ایوری میموری کارڈ ہیز اراؤنڈ 30 to 40 GB فوٹیج, ٹیکس ٹائم اراؤنڈ 15-20 منٹس ہو رہی ہے, کاپی ہو رہی ہے. ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں آپ کو. 16 میموری کارڈ 15 منٹ لیں تو بڑے گھنٹے لگ جاتے ہیں, اوپر سارا دن آپ ایونٹ کر کے آئے ہو, اور آپ اینڈ پہ پھر بیٹھنا ہے, آپ نے ڈیٹا ٹیلی کرنا ہے, پھر آپ نے سوچنا ہے کون سا بندہ کون سے ایونٹ پہ تھا, اس نے کیا کیپچر کیا ہوگا. ان دی اینڈ آپ کو مثال ہے 2 بجے آپ رات کو واپس آئے ہو 16 میموری کارڈ لے کے, اور آپ کو صبح کے 8 بج گئے ہیں کاپی کرتے ہوئے, اور آپ نے دوبارہ 10 بجے ایونٹ پہ نکلنا ہے, تو یہ بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے. اور ہمارے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ ہم نے سروسز دے دیں اور ویڈیو پرووائڈ کر دی, جو بیچ کا ٹائم ہے, جو ہم نے ہارڈ ڈرائیوز بائی کرنی ہے, آپ کی ڈیٹا اسٹوریج کرنی ہے, بیک اپس کرنا ہے, پھر آگے کلائنٹس کو دینا ہے, پھر سارٹ آؤٹ کر کے آگے ڈیزائن کر کے آگے دینا ہے. تو یہ سارا بیچ والا پروسیس ہے جس کے لوگ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. اب جو بندہ ایک دن کا 3 لاکھ لے رہا ہے, یا جو بندہ ایک دن کا 40,000 بھی لے رہا ہے, دونوں کے ٹائم فریم میں ڈلیور کرنے میں اور جو ورک پروسیس ہے اس میں ڈفرینس ہوگا. 40,000 والا میرا نہیں خیال 3 لاکھ والے بندے کی طرح اتنی مائی بکس یا ہارڈ ڈرائیوز خرید کے اس میں بیک اپس کرتا ہوگا کہ کلائنٹ کا ڈیٹا سیف ہے. ان کو ہوتا ہوگا بس ٹھیک ہے ہو گیا نا, ان کے ساتھ یا وہ لوگ تب تک اس چیز میں نہیں آتے جب تک ان کے ساتھ ایک آدھا حادثہ ہو نہیں جاتا. تو وہ حادثہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ہوتا ہے یار, کہ اگلے کی تو ساری میموری میرے پاس تھی, اس نے کوئی فوٹوگرافر نہیں بلایا ہوا, کوئی ویڈیوگرافر نہیں تھا, ہم ہی تھے جو تھے, اور ہمارے پاس سے ڈیٹا ہی اڑ گیا. کوئی اب کبھی ایسا ہوا ان یور کریئر آف دس ویڈنگ شوٹس, دا تھنگ دیٹ یو ہیو بین ڈوئنگ فار سم ٹائم, کہ یار وہ جو فوٹیج تھی وہ اس کارڈ میں تھی اور کارڈ ہی نکلا؟ کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ہمارے جو ویڈیو گرافر صاحب نہیں ہے, ہماری یار 3 بیسٹ پوڈ کاسٹ ہیں, وہ ہارڈ ڈسک میں تھیں. میں نے اس کو کہا یار اس میں اس ایک کو بچا لو, باقی میں تمہیں 2 معاف کر دوں گا. لیکن
ہم نے ہمارے ایتھیکل ہیکر سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ دوست کے پاس ہارڈ ڈسک بھیجی لیکن ریکور نہیں. لیکن دیکھیں نا پوڈ کاسٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. یس ہم نے کی شادی نہیں آپ دوبارہ کر سکتے. آپ فیشن شوٹ بھی آپ کا پورا کرپٹ ہو جائے نا معاف کرے تو آپ ترلا کر سکتے کلائنٹ کا یار میں پیسے نہیں لوں گا, آپ میرے سے پلے سے کچھ لے رہے ہیں پیسے بے شک, لیکن آپ مجھے دوبارہ شوٹ کریں کیونکہ ان دی اینڈ کلائنٹ نے تو آپ کو پیسے دے دیے ہیں. تو آپ بے شک وہ پیسے نہ مجھے دے رہے ہیں آپ نہ دیں, آپ وہ تھوڑا اور انویسٹ کر کے میں دوبارہ شوٹ کرا لیں, کلائنٹ شاید مان جائے. لیکن شادی پہ کلائنٹ کہے گا تو پاگل ہے نا, سارا بندہ تیار ہے ڈیکور کتوں دوبارہ ہونے. وہ ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو ڈیٹا سیفلی پہنچا دینا. اکثر ہوا ہے میرے ساتھ ہوا تھا, پہلا سال تھا میرا 2020 میں, اور ایک ہارڈ ڈرائیو تھی, تب مجھے بیک اپس کی عادت نہیں تھی, تب میں بس آئے کاپی کیا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. تو اب ہوا ہے کہ پیک کرونا چل رہا تھا سیزن ان دنوں میں, تو ابھی نہیں چل رہا تھا, بالکل ابھی ہائپ بن رہی تھی یار کہ کوئی چیز آئی ہے پاکستان میں, کووڈ کوئی نیا آیا ہے کووڈ. تو انہوں نے نیا شروع کیا, ماسک وغیرہ شروع ہو گئے اور بڑا سب کچھ, تو شادیاں وغیرہ تھوڑی بین ہو گئی. لیکن جو میرے پاس نا کچھ شادیاں آنا شروع ہوئیں, جیسے دسمبر جنوری فروری میں کچھ شادیاں میں نے کور کی, تو وہ تھوڑی اچھی شادیاں تھیں, ایلیٹ ویڈنگس تھیں. تو میں جو ایم کرتا ہے ایک بندہ ہے میرے پاس اچھی شادی ہو, ذرا اچھا کلائنٹ ہو, تنگ کرنے والا نہ ہو, اچھا کلائنٹ آ گیا میرے پاس, شادیاں کور کی میں نے ان کی, واپس آیا ڈیٹا کاپی کیا, ختم بات. مارچ میں تھا تو مجھے دوست نے کہا یار کہ مجھے ہارڈ ڈرائیو چاہیے, تو مجھے بھیج دے. اکثر ہوتا ہے اوبر والے کا تھرو ہارڈ ڈرائیو بھجوانی ہے, اس کے سامنے جیب میں ڈالی, اس کو بولا کہ بھائی جب تیرے پاس اوور آل پہنچے اس کے خود جیب سے نکال تاکہ کوئی ایشو نہ ہو. ایسے ہی کیا کلائنٹ نے, اس کو میں دوست کو ہارڈ ڈرائیو بھیجی, اس نے کاپی کیا ڈیٹا میرے پاس ہارڈ ڈرائیو آئی ہے. تو اب وہ میں نے لگائی ہے جس میں مین ڈیٹا تھا, اس کو میں نے بائی دا وے ایڈٹ کرنے کے لیے بھیجی تھی, جو کہ وہ گھر نہیں تھا, تو اوبر والا وہی والا واپس آ گیا. اس نے جی ہارڈ ڈرائیو مجھے واپس کی ہے, میں پیسے دیے, آ کے لگائی میں نے, میں کہا چلو میں ڈیٹا کچھ شروع کرتا ہوں ہائی لائٹس وغیرہ. تو جیسے ہی ہارڈ ڈرائیو پلگ کی ہے تو ایک آواز آ رہی ہے ٹک ٹک ٹک, اور ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی. اب مجھے لگا شاید میرے میک کا ایشو ہے, میں فوراً پھر آفس کیا, میں نے پی سی میں لگائی, میں نے ایک اور پی سی میں لگائی, وہ شو ہی نہ کرے. وہ کھولی, میں نے فی سینٹر گیا, میں کہا یار ٹھیک کروانی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہو جائے گا, مسئلہ نہیں, آپ کے اتنے 15-20 ڈالیں گے. میں کہا تو ڈنر لڑنے لے آیا تو انہوں ٹھیک کر دیں, ٹھیک ہو مسئلہ نہیں. تب بات ہے یہ 21 مارچ کی, اور 22 کو خیال ہے سنڈے تھا یا پتہ نہیں کوئی دن تھا, اور 23 کو اس نے کہا کہ حکومت نے اناؤنس کر دیا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, کوئی گھر سے نکلے گا, روڈ سیلڈ سب کچھ. اور میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا, اب نہ دکانیں کھلنے کی پرمیشن ہے نہ کچھ. میں نے کہا میں کہا بھائی کچھ کر دے, تو وہ تیری دکان ہے لیب میں چلا جا ٹھیک کر دے. نہیں, بہت ڈریگ کیا اس نے, میں نے واپس منگوا لی. پھر مجھے بتایا کسی نے کہ فیصل آباد میں ایک ہے ریکوری والا, وہ آپ کو ریکور کر دے گا. اور اس کے پاس بھی گئے, اور اس نے بھی مجھے فلمیں کرائیں. 4 سال ہیڈ خراب ہوا تھا ٹیکنیکلی ہارڈ ڈرائیو کا, اور ان دا سینس کہ میں 4 مہینے اتنا پریشان ہوا کہ بیچ میں رمضان, یہ راتیں شاتیں اللہ کی عبادت کی, میں نے ایک دعا مانگی اللہ ہارڈ ڈرائیو ٹھیک کر دے. کیونکہ آپ کلائنٹ سے کتنا ہی ٹائم لے سکتے ہو, ڈیلے کرتا رہا میں کہ اس طرح یہ ان دی اینڈ مجھے کچھ کو بتانا پڑا کہ بھائی آپ کا یہ ایشو ہے, اور کچھ کا تو میٹر شارٹ, وہ تو دھمکیوں پہ اور اٹھوانے پہ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھے کیونکہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی میں کیا کروں ان شادیوں کا. اور ایک بڑی اچھی میری دوست ہے, اس کی شادی تھی اپنی, اس کی اتنی ڈاکومنٹری ٹائپ تھی کہ میں نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب انہوں نے بازار شاپنگ کرنے جانا تھا وہاں سے میں نے ان کی ڈاکومنٹری شروع کی تھی. پھر ڈریسز آنا, ان کے انٹرویوز, فیملی کے ریئیکشن, ڈانس پریکٹس, سب میں نے کور کیا تھا, اور وہ اسی میں تھا. اور اس طرح تھا کہ ایڈٹ اس کی فلائٹ تھی 28 مارچ کو. میں کہا چلو 5 دن از اے بگ ٹائم, میں ایڈٹ کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, دن رات بیٹھ کے تیری فوٹیج میں کروں. اس نے فیملی کے ساتھ دیکھ کے جانی تھی, میں نے کہا صحیح ہے میں ایڈٹ کر دوں گا تجھے. اور فوٹیج کر, اب انلکیلی خیر اس کی بھی فلائٹ نہیں, کیونکہ کووڈ ہو گیا تھا, سب فلائٹس بینڈ ہو گئی تھی. تو خیر بہت کوشش کی کس طرح ہو جائے, لیکن مجھے کسی نے ستمبر میں بتایا, ستمبر کے 15 تاریخ کو مجھے پتہ لگا, مجھے ایک ڈیٹ یاد, جتنے وہ حادثہ تھا نا میرے ساتھ, صحیح میرا ویٹ کم نہ مجھ سے کھایا جا رہا ہے, اور میں نے کام ہی نہیں پکڑا شادیوں کا. مجھے آ رہا ہے میں کام پکڑ ہی نہیں رہا, کیونکہ میں کہوں میں نے کہا پہلے میرے پہ یہ بوجھ کلیئر ہو پھر میں آگے پکڑوں گا. مجھے کسی نے بتایا کہ رشینز بیٹھے ہیں دبئی میں جو کہ بہت ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں میں, اور وہ کر دیں گے تمہارا کام. میں نے کہا چلو جہاں اتنی ضلالت سہلی ہے یہ بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے منگوائی ہارڈ ڈرائیو فیصل آباد سے ہارڈ ڈرائیو میں نے منگوائی, اور میں نے کہا چلو DHL کے تھرو میں دبئی بھیجتا ہوں. اب جب میں نے بیچ کے آیا تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ 2-3 دن میں پہنچ جائے گی آپ کی ہارڈ ڈرائیو. ٹریکنگ نمبر دے دیا انہوں نے. گھر آ کے میں ٹریکنگ نمبر کھولا تو پتہ لگا میں نے جعلی DHL کے تھرو بھیج دی ہے. پتہ نہیں وہ کوئی DHL کا وینڈر تھا, اس نے یہاں کھولی ہوئی اور ہارڈ ڈرائیو وہاں پہنچ گئی. خیر 16 تاریخ کو میں نے بھیجی ہارڈ ڈرائیو, تو ان کو پہنچی 21 تاریخ کو. جو ایک دن میں پہنچی تھی وہ اتنے دنوں میں پہنچی.
21 को आई थिंक इट वाज जो भी दिन था, लेकिन वेडनेसडे को उनके पास हार्डवेयर पहुंचे, मुझे मैसेज आया उनका, मैंने कहा ये आपका ये इशू है तो लेट्स वर्क ऑन इट। मैं कहा ठीक। थर्सडे को उन्होंने काम किया, फ्राइडे को दुबई छुट्टी होती है, सैटरडे को काम किया, संडे को सुबह उनकी कॉल आई 9:30 बजे दुबई के नंबर से, और मैं सो रहा हूँ और मैंने देखी है, मैं कहा मेरे बताते हुए ना रोंगटे खड़े हुए भी, वो 10:30 बजे कॉल आई है दुबई नंबर से, मैंने उठाया और उन्होंने कहा सर वी हैव सेंट यू सम पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप प्लीज़ चेक। मैंने कहा तो नहीं क्या भेजा है, अब व्हाट्सएप खोला है मैंने, कोई 50 इमेजेस हैं और जितना डाटा था सारा रिकवर्ड, एक फोल्डर एक वीडियो प्ले करके उन्होंने भेजी हुई कि हर वीडियो प्रॉपरली रिकवर हुई है आपकी, A to Z हर फोल्डर में चाहिए था। अब मैं ना सुन हो के बैठे, मैं कहूँ जो काम मेरा 5 महीने 4 महीने से अड़ा हुआ था वो उसने 4 दिनों में कर दिया। और वो हार्ड ड्राइव भी रिकवर हुई 23 या 24 सितंबर को, और उसकी फ़्लाइट लड़की की फिर 28 सितंबर को थी, फिर 5 दिन का ही टाइम था मेरे पास। मैंने हार्ड ड्राइव मंगवाई और मुझे 3 दिन मिले, मैंने एडिट की, उसको दी, सब क्लाइंट्स को मैं डाटा देना शुरू किया। और वो दिन आज का दिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि मैंने इतने बैकअप्स रखता हूँ मैं कि डाटा आया पहले कार्ड से कॉपी हुआ एक हार्ड ड्राइव में, दस्ती साथ ही एक और हार्ड ड्राइव में कॉपी हो गया, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुकिंग मैं क्लाइंट को बताया था भाई कि आपने मुझे एक हार्ड ड्राइव 1 TB की देनी है डेडिकेटेडली फॉर योर वेडिंग, जिसमें मैं आपका ही डाटा डाल के आपको दे दूंगा जस्ट फॉर द सेफ साइड। तो इवेंट वाले दिन पहले दिन इवेंट के क्लाइंट मुझे या तो पैसे देते हैं हार्ड ड्राइव के, या हार्ड ड्राइव देते हैं जो कि मैं उसमें डाटा कॉपी करके क्लाइंट को भी दे देता हूँ। रॉ डाटा लोग नहीं देते, लोग कहते हैं हम नहीं देना रॉ डाटा, इसके अलग पैसे लेंगे। मैं कहता हूँ जाए एज अ बैकअप तो पड़ा हो क्लाइंट के पास। अब 2 बैकअप्स मेरे पास, 1 बैकअप क्लाइंट के पास। कोई बहुत ही पैड़ी माठी किस्मत होगी कि तीनों हार्ड ड्राइव्स करप्ट हो जाए एट अ टाइम। बहुत बुरा दिन होगा वो भी किसी की भी जिंदगी का। एक हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक बैकअप रहेगा आपका। तो तब से, और वो फिर एक टाइम था मेरा कि मैं मतलब वो मशहूर हो गया था मार्केट में कि ये बंदा है, इसने बड़ा फेज थ्रू करके रिकवर करवाया था डाटा। अब जो भी अक्सर होते हैं दोस्त आते हैं हमारे साथ, ये मसला हो गया, कार्ड फॉर्मेट हो गया, वो तो वो उनको मैं कुछ हल बताया, तो मैं कहा यार ये बंदे हैं, इनसे बात कर लो। ये और बहुत लोगों ने किए भी, बहुत महंगे हैं। तब मैं हालांकि टोटल शादियाँ उसमें कोई 2-3 लाख रुपए की मैंने कवर की होंगे, जो कि कॉस्ट उससे कम थी, उससे मतलब लोगों को दे के मुझे बड़े कम बचे थे। और हार्ड ड्राइव रिकवरी में मेरा 4.5 लाख लग गया था। तब 2020 में बहुत रकम थी मेरे लिए, तब तो मैं बिल्कुल बिजनेस शुरू था। तो मैंने कहा यार ये गलत हुआ, लेकिन सबक ऐसा फॉर लाइफ टाइम था। मैंने सोचा था मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा और मैं उस बंदे की प्रॉपर गंदी करूंगा जो फैसलाबाद में एक बंदा है जिसने ये सारा अंजाम दिया था मेरे साथ, कि उसने 4-5 महीने मुझे ड्रैग करता रहा कि हो रहा है, और हार्ड ड्राइव खोल के उसने साइड पे कर दी सारी, खोल के कि भाई ये रिकवर करना है। और मुझे उन रशियंस ने कहा कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव इस हालत में हमें मिली है, अव्वल तो पहली बात हमें की जिम्मेदारी लेते ही नहीं, लेकिन अगर हो गई तो ठीक है, वरना वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपका जो टेक्नीशियन था उसने इतने बुरे तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव खोली है तो शायद ये अंदर से डैमेज भी हो गई हो, क्योंकि पार्ट होता है उस पर बिल्कुल डस्ट नहीं जानी चाहिए, वो भी खोल के उसने बंद किया हुआ था। तो मेरा था, और मुझे 2-3 लोगों से बाद में पता लगा कि ये बंदा है ही ऐसा और ये काम ही ऐसे करता है, पहले हार्ड ड्राइव लेता है। मुझे तो एक दोस्त ने प्रोसेस बता दिया, तूने इसको दिया हार्ड ड्राइव? मैं कहा हाँ। कहता अब ये ऐसे करेगा और ऐसे करके तो ऐसे गेड़ी कराएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वही हुआ। मैं कहा, फिर मामा ने कहा ना यार नहीं तो किसी को क्यों किसी की रोज़ी भी लात मारेगा। मैं रोज़ी भी क्या, मैं उसे लात मारूंगा आगे जो उसने हरकतें की है मेरे साथ, मैंने बख्श दिया। मैं कहा डेडिकेशन पेज ऑफ। आपने हार नहीं मानी, आपने आखिरी दम तक, वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर। वो क्लाइंट जो थे ना वो इतना था कि एक तो प्रॉपर केस करने पे आ गया था, और एक ने तो बस धमकी दे दी कि मैं लाहौर होता ना तो तू आज मर गया था मेरा। मैं क्या करूँ, मैं इसके कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि गलती भी मेरी है। और फिर जो खैर दोस्त थी वो समझ गई, घर वाले समझ गए, दुआएं शुआएं वो है अंदर दिल में तो यही था यार क्या हरकत की है इसने, लेकिन मुझे भी पता मैंने गलत हरकत की है। लेकिन उसके बाद से सबक मिल गया कि कोई भी इस तरह का काम करना नहीं, हाजिर दिमागी से काम करना है। अगर आपको पता है इवेंट पे अगर 4 फोटोग्राफर्स 4 लोग हैं तो उन्होंने अगर एक कार्ड एक्स्ट्रा यूज़ किया है तो आपने हाजिर दिमागी से 5 ही पकड़ने हैं, 5 कॉपी भी करने हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट्स नॉट ओनली कि आप तस्वीरें लो और आगे वापस आ जाओ, तस्वीरों का फ़ायदा तो पहुँच ही नहीं क्लाइंट तक। आप अगर कंटेंट क्रिएटर ना होते और वेडिंग फोटोग्राफी की जो आपकी जर्नी है ये आप कर रहे होते, तो हाउ डिफरेंट थिंग्स वुड हैव बीन नाउ। जो ग्रोथ आपको मिली है, जिस तरीके के माशाल्लाह आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, इस्लामाबाद में भी कर रहे हो, आपको बाहर की भी ऑफर्स आ रही हैं, आप पाकिस्तान में भी जगह जगह पे कर, तो द जर्नी वुड हैव बीन लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट या स्लाइटली डिफरेंट आपको लगता है? आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, क्योंकि मुझे एज था थोड़े मेरे नंबर्स का, क्योंकि एक फेस थोड़ी बहुत वैल्यू है, क्लाइंट कहता है कि भाई आपने आना है,
ہم نے خاندان میں بتایا کہ ہم نے واسف بھائی کو بلایا تو وہ بڑے فین ہیں آپ کی ویڈیوز کے تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں کہا یار میں ویہا کور کرنے آ رہا ہوں, ولاگ نہیں بنانے, نہیں بس آپ آئیں, کام تو ہم نے آپ کی ٹیم سے ہی کرانا, آپ بس آ جائیے گا, کیونکہ اب ٹیم تو کر رہی ہے بہت سالوں سے کام, ان کو تو پتہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے. اب میرا جو فن ہے وہ ہے فوٹوگرافی, اور فوٹوگرافی میں نئے نئے اینگل ڈھونڈنا یا اچھے طریقے سے کرنا, تو وہ میں اس کو سارا انجام دے دیتا ہوں, کلائنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے. اور اس کا پھر ایج یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو شروع میں اچھا کام ملنا شروع ہوتا ہے, آپ کو اتنا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی جتنا ایک نارمل بندے کو کرنی پڑتی ہے. مجھے نمبرس کی وجہ اتنی نہیں کرنی پڑی ایفرٹ, لیکن کرنی پڑی بھی, کیونکہ لوگوں کو بلڈ کرنا مائنڈ کہ میں ولاگر نہیں ہوں. ابھی آپ کی ویڈنگ فوٹوگرافی میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں, میں ولاگ والا اسٹائل نہیں اپناؤں گا. لوگوں کو اکثر اس لیے بھی ہائر نہیں کرتے ہوں گے, کسی مجھے آج تک اس طرح نہیں کیا کہ ہائر کر کے چھوڑ دیا کہ آپ تو ولاگر ہیں. سوچتے ہوں گے یار یہ ویڈنگز کیسے کر سکتا ہے, لائک یہ تو ایک لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرتا ہے تو یہ ویڈنگز کیسے کرے گا. ہم پراپر جو بندہ صرف ویڈنگز کرتا ہے اس کو ہائر کریں گے. تو یہ ابھی بھی پروسیس چل رہا ہے, کہ ابھی بھی بہت لوگ ہیں جن کو میں بتا رہا ہوتا ہوں, ان کو پتا اچھا ویڈنگ بھی کور کرتے ہیں. میں کہا 3 سال 4 سال ہو گئے کرتے ابھی نہیں پتہ لگا. نہیں ہم تو آپ کی جو تصویریں ہوتی ہیں اسکردو کی وہ بڑی پسند آئی ہیں وہ. تو یہ ایک وہ بھی ایج ہے, مطلب بیڈ ایج یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں یقین آتا کہ شاید یہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, لیکن ایج بھی تھا کہ اب اچھے طریقے سے گرو. الحمدللہ میں اتنا میں نے سوچا ہوا تھا نا اس طرح ہے, اور بڑا شکر اللہ کا. ویسے اگر اس ویڈنگ فوٹوگرافی کی ڈیمانڈ معلوم کری جائے نا پاکستان کے پرسپیکٹیو سے اسپیسیفکلی, تو وٹ پرسنٹیجز دیٹ یا وٹ نمبرز یو وڈ پٹ کہ یار کون سے وہ لوگ ہیں, کیا ہر بندہ افورڈ کر پاتا ہے ویڈنگ فوٹوگرافی کہ یار میں نے شوٹ کرانا ہے, یا سوسائٹی کا کوئی پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جو فوٹو شوٹس میں بڑا انوالو ہے. کیونکہ اگر میں کے پی کے والی سائڈ پہ بات کروں نا تو وہاں پر اب یہ کلچر ہے, لیکن ابھی بھی بہت کم ہے کہ ہم نے پراپر جو ہے ویڈنگ کور کرنی ہے, ہم نے میموریز بنانی ہے. یہ سارا وہی والی بات, میک اپ بھی اتر جائے گا, مہمان بھی چلے جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ 10 سال کے بعد ریفلیکٹ کرو گے نا اپنی میموریز پر, تو یو ہیو سم تھنگ این البم دیٹ کین شو کہ یار یہ آئے تھے, یہ گفٹ ملے تھے, یہ. تو ان ٹرمز آف مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یا اپنی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ابھی کتنا رجحان اس کا مطلب بڑھ رہا ہے, یا آؤٹ آف لائک اگین وہی بات ہے نا کہ سیگمنٹس تو ہیں سوسائٹی کے, لوور مڈل اور اپر کلاس, اور ان کے پھر الگ سے سشکے ہیں مڈل کلاس کے. اگر میں اسپیسیفکلی پوچھوں مڈل کلاس کے پرسپیکٹیو سے, تو مڈل کلاس از ناؤ ویری انٹرسٹیڈ ان ٹو دیز تھنگس کہ یار کور ہو یا نہیں. وہ کہتے ہیں یار باقی چیزیں اتنی مہنگی ہیں یار, کپڑے وپڑے اتنے مہنگے ہیں, بس موبائل سے ہی کر لو, اٹس اوکے. یا کس طرح کی کوئریز آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ؟ آمنا کون آ گئی, خدا میرے کلائنٹ سامنا کہہ رہا تھا, آمنا میرے منہ سے نکل گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ زیادہ لوگ آ گئے شو آف کی طرف, کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا سیٹ اپ کیا تھا, پھر پوسٹنگ آ گئی ان چیزوں میں. اور اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا, کہ اگر مثال کوئی فوٹوگرافی میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یا ویڈنگ فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, اب ویڈنگ سے ریلیٹڈ ہر شعبہ پیسے والا ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, فوڈ, کیٹرنگ, ڈیکور, پھر میک اپ, جیولری, کپڑے, آپ فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, پھر جو مرضی چیز لے لیں, ڈی جے تک. اب اس کو سب کو پتہ ہے بھائی یہ شادیاں پوری دنیا میں ہونی ہیں, جو مرضی ملک, جو مرضی مذہب, شادیاں ہونی ہیں. لوگوں نے سارا نظام کرنا ہے, کپڑے بنانے ہیں, تیار شیار ہونا ہے, اور ان کو ڈاکیومنٹ بھی کروانا ہے. تو یہ ایسا کاروبار ہے شادی سے ریلیٹڈ جو کبھی ڈیڈ نہیں ہو سکتا. آپ ڈول والا لے لیں, ڈول والے نے کبھی اللہ اگر میت پہ ڈول نہیں بجانا, فوتگی پہ نہیں بجانا, اس کو پتہ ہوتا ہے فیسٹیو پہ ڈول بجانا ہے, کوئی ایونٹ ہو گیا, موسٹلی شادیوں پہ ڈول بجاتے ہیں کہ بھائی آئیں برات لے کے آئیں, بینڈ باجے والے. تو یہ شادیوں سے جڑا ہر کاروبار کامیاب ہے, اور لوگ بھی مزید سے مزید انویسٹ کر رہے ہیں. اب اپر کلاس کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, زیادہ مڈل اور لوور کلاس کو ہوتا ہے کہ ہم نے کروانی ہے, کہ مطلب بس دکھانا ہے. سوشل میڈیا کا دور آ گیا, ٹک ٹاک کا دور آ گیا, کہ تیار ہو کے جائیں گے, اچھی ڈی پی اتروائیں گے اور اچھا کینڈیڈ مومنٹ اتروائیں گے, اپلوڈ کریں گے, تو رجحان تو بڑھ ہی رہا ہے, کم نہیں میرا خیال ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میں اکثر دیکھتا ہوں مجھے سندھ, انٹیریئر سندھ سے آفرز آ رہی ہوتی ہیں کہ یار کہ اب وہ ہندو ویڈنگز ہیں وہ کور کرتی ہیں, لیکن وہی بات, وہ ٹریول اور وہ ایکسپینس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں سر سوری, ہم پھر ادھر ہی کہیں دیکھ لیتے ہیں. لیکن ان کا بھی رجحان بڑھا ہے, کیونکہ موسٹلی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے کبھی میرے پاس 2-3 سال میں ایسی کوئی آئی ہو کہ ہم نے اس طرح انٹیریئر سندھ میں کور کروانی ہے. مینلی موسٹ ایریاز جو اوپر ایریاز ہے, کراچی شراچی اور سٹیز جو ہیں, ان میں آفر آ رہی ہوتی ہیں, جاتے بھی ہیں, لیکن ان کا بجٹس بھی ہوتا ہے. لیکن جو ایسے اب ایریاز ہیں اندر چلے رہے ہیں آپ, تو ان میں بھی رجحان بڑھ رہا ہے. لیکن ہاں بہت اندر چلے, جیسے ابھی میں گیا تھا ڈی آئی خان گیا تھا, چولستان وغیرہ جاتا ہوں, سیلاب وغیرہ جو بھی آیا تھا وہ کور کرنے گیا تھا, وہاں تو ان کو پتہ ہی نہیں فون کیا ہے,
ان کو پتہ وہ فون سے میں اسٹوری بنا رہا ہوں یا اپنی ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو پریشان ہو رہے ہیں. اور بندہ کہتا ہے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو, میں نے کہا ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی. کہتے ہیں وہ کیا مطلب بالکل نہیں پتہ. اور وہ پراپر آئے تھے 10ویں 12ویں کا بچہ تھا, ان کو نہیں پتہ, وہ ان اویئر ہے. ان کو بس پتہ ہے انہوں نے اٹھنا ہے, گاؤں میں جانا ہے, مدرسے جانا ہے اور واپس آگے سو جانا. وہ ٹیکنالوجی سے نا واقف ہے. ان کو اتنا پتہ ہے فون ہوتا ہے, کال ہوتی ہے, ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیمرہ بھی ہوتا ہے فون کے اندر. وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ 3 کیا ہے, وہ انگلی لگا چیک کریں. میں شکر ہی کرتا اللہ کا, اللہ نے اپنے میں دیا ہے, آپ نے ان لوگوں میں رکھا ہے جو ہم ذرا ہیں قابل اس چیز کے. تو بڑا رجحان تو اگر آپ کو اتنی ریکویسٹ آ رہی ہیں پاکستان کے اندر سے ہی, تو آر یو پلاننگ لائک ٹو ڈائیورسفائی یا ایکسپینڈ یور بزنس؟ کہ یار ایک آفس آپ کو لگتا ہے اگر اسلام آباد سے کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور کراچی سے بھی آ رہی ہے جو کہ بڑے شہر ہیں رائٹ, بیکاز آف جو ایز اے کریٹر آپ کا جو انفلوئنس ہے اور جو آپ کی فالوئنگ ہے ان میں ہی وہیں سے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو کراچی والے بھی چاہیں گے کہ آپ ان کی شادی کور کریں, اسلام آباد والے بھی چاہیں گے. تو کبھی سوچا کہ یار ایک آفس تو اسلام آباد میں ایک ٹیم بٹھانی چاہیے. اب میں لاہور میں ہوتا ہوں, ابھی 4 گھنٹے کی ڈرائیو یہاں پر, چلو وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے, کراچی پھر جانا فلائٹ اور پھر وہاں پہ رہنا اور ٹیم کو لے کر جانا, اور ظاہری بات ہے پھر گاڑی سے نہیں جانا, جہاز میں جانا, ایکسٹرا آپ کا خرچہ ڈبل ہو گیا. اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ وہ کاسٹنگ ایڈ اپ کر کے کلائنٹ کو بتاتے ہو, وہ تو کہتے ہیں یار ہم تو یہ تو ڈبل ہو گیا ہے. تو کبھی اس بارے میں مطلب کہ پلان کیا کہ یار ایک آفس کراچی میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں یار, اتنی اگر ڈیمانڈ ہے ہماری تو وائی ناٹ. میرا نہیں یہی ہے کہ فری لانسرز ہیں نا میرے پاس, تو اگر تو کراچی یا کسی ایسے شہر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے جو کہ بہت دور ہے, تو میرا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں وہیں کوئی فری لانسر والی ٹیم ارینج کر لوں اور میں خود اکیلا یہاں سے چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے ایونٹ مانیٹر کر لوں. اور مطلب کلائنٹ کو ہوتا ہے نا کہ یار کہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ تسلی بخش کوریج ہو اور ٹیم اچھی ہو, تو وہ ٹیم کو مانیٹر کر لیا کہ ٹیم اچھے سے کور کرے, خود کلائنٹ کو شوٹ کر لیا, جا کے کپل شوٹ کر لیا اور ایونٹ کو کینڈیڈیٹس وغیرہ لے لیے. تو ہاں ان ایونٹس کو ایسے میں کیٹر کرتا ہوں کہ مثال اگر کلائنٹ کہے کہ ہاں آپ ہی چاہیے, تو پھر میں ٹیم وہاں سے ارینج کرتا ہوں, وہیں ایونٹ کیا اور واپس آ گئے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ واٹس لائک یور پلان فار لائک دا نیکسٹ 5 years, اگلے 5 سال میں جو ہے نا, آرٹ بائی محمد واصف صاحب جو ہیں وہ کن چیزوں کو پلان کر رہے ہیں, اپنے کریئر کی ٹریجیکٹری کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو نظر آتی ہے, گول سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ابھی مطلب اتنی نہیں کرتا, اتنی 5 سال کے لمبے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. 5 سال تو ٹھیک ہے, 5 سال میں پڑھے 5 سال سمجھ آتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے کا سوچ رہا ہوں تھوڑا, میں اگر ٹیکنیکل ٹرم یوز کروں, وہ یہ ہے کہ تھوڑا لائک موو آؤٹ کروں, دیکھوں باہر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ موو آؤٹ ان اے سینس آؤٹ آف کنٹری, رائٹ؟ ہاں. تو آپ بتا رہے تھے کہ دبئی, یو اے ای, یار بہت سارے کریٹرز آلریڈی جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے, شاید صحیح لفظ نہ ہو, شاید یہ کہہ لو کہ انہوں نے اپنا ایک دوسرا آفس بالکل ایسے بالکل وہاں پہ بنا لیا ہے. پاکستان میں بھی وہاں پہ ہے. مثال ہے کسی کریٹر سے آپ نے ملنا ہے, کوئی انٹرنیشنل کریٹر ہے, بھلے وہ انڈین ہے, بھلے وہ امیرکن ہے, بھلے وہ کینیڈین ہے, پاکستان بلانا اس کے لیے مشکل ہے کہ پاکستان ہے. اکثر ایسے اب نیس سمٹ ہوا ہے دبئی میں, وہاں پہ کسی نائٹ آیا ہوا تھا, وہاں پہ اتنے کریٹرز انڈیا سے آئے ہوئے تھے, تو وہ لوگ ملے ہیں جا کے ان سے, ایک مطلب ایک میٹ اپ ہوا جو کہ پاکستان میں امپاسبل کا ڈسپاسبل اور لفظ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ لوگوں کو وہاں موقع ملا, وہاں انٹریکشن ہوئی جو کہ دبئی میں جا کے ہوئی. اب مثال ہے کسی اور کنٹری میں ہوتا ہے, یا دبئی میں کہتا ہوں کہ ایزیسٹ اپروچیبل کنٹری ہے, کہ مثال ہے لاہور سے اسلام آباد 7.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور لاہور سے دبئی 3 گھنٹے 27 منٹ کی فلائٹ ہے, ٹھیک ہے. لاہور سے کراچی بھی آپ کی کوئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ بن جاتی ہے, تو اس لحاظ سے بہت ایکسیسیبل ہے کہ آپ آؤ جاؤ شوٹ کرو. تو آئی تھنک کہ ایک دوسرا آفس اگر آپ بنا لو ادھر, بیس آبویسلی آپ کے پاکستان کے, آپ کو پتا ہے آپ یہیں بڑے پڑے ہوئے ہو, آپ کے خاندان وغیرہ سارے تھے نا, آپ سب کو خاندان کو نہیں کہہ سکتے کہ چلو میرے ساتھ دبئی چلو. اوبیسلی آپ پھر وہاں جاؤ, کماؤ اور آنا جانا کرو, اپنا ویزا لو, فری لانس ویزا لو, یا جو بھی آپ. اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ GCC کنٹریز میں کافی پاکستانی کمیونٹی ہے جو کہ چاہیں گے کہ اس پرٹیکولر انڈسٹری جس میں آپ کام کر رہے ہو, ویڈنگ فوٹو شوٹس وغیرہ کا, تو میرے خیال میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے شاید. ہے بالکل ہے, وہ ابھی ہم ابوظہبی کور کر کے ہیں, دبئی میں کیے ہیں, شوٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے ہی فوٹوگرافر چاہیے. یہ نہیں کہ آلریڈی بہت بیسڈ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں, پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈینس بیٹھے ہیں. ابھی میری ایک دوست کی دوست ہے, اس نے دبئی میں کور کروائی ہے ویڈنگ, اور اس نے انڈیا سے ٹیم بلائی ہے, ٹھیک ہے, فوٹوگرافی کروانے کے لیے. پاکستان کو چھوڑ کے, دبئی کو چھوڑ کے, اس نے انڈیا سے ٹیم بلائی اسپیشل کور کروانے کے لیے, اور انہوں نے پھر اس سے لائک آئی تھنک پر ڈے 60-70,000 درہم لیے ہیں اس سے. اور نارمل مطلب میں نے کام دیکھا ہے, ششکے تھے جس طرح یہ آپ کا لائیو چل رہا ہے نا, انہوں نے بھی ایسے لائیو چلایا ہوا تھا, اور ایک لائیو پہ ایڈیٹر بٹھایا ہوا تھا جو کہ روٹی تک اس نے ساری ویڈیو ایڈٹ کر کے آن اسپاٹ دکھا دی, جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے.
ٹف کام ہے, بڑا ڈیڈیکیشن لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے 60-70 ہزار درہم ایک دن کا لیا ہو, میں تو جو مرضی کرا لو میرے سے اتنے پیسوں میں, وہ تو پھر اسے لائیو ایڈیٹنگ کر کے دے دی. تو بس وہ کلائنٹ کو ششکے چاہیے ہوتے ہیں بھائی اسی دن ہمارا بھی ایونٹ ختم بھی نہیں ہوا تھا تو ہمیں وہ ویڈیو دیکھ کے ہم گھر گئے, وہ بھی ایک فیسینیٹنگ تو ہے کہ آج ایونٹ ہو اور آج ایڈٹ کر کے آپ کو ویڈیو مل گئی. تو اس طرح کے تھوڑے ششکے ڈال دیتے ہیں وہ, اور بس یہ ہے کہ نام ہے جی اس طرح یہ کور کرتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی ویڈنگس کور کی ہیں تو چلو دبئی بلا لیتے, پوری ٹیم آئی ہے, اچھے ہوٹلوں میں اسٹے کیا ہے, ایئر ٹکٹ سب اسپانسرڈ ایوری تھنگ. سو کریٹر اپنے جو آپ کا کریئر ہے اس کو بھی آپ کا اسی طرح لے کر چلنے کا ہے یا اس کو تھوڑا سا, وہ تو ہے ہی ٹریول نا, وہ تو ہے ہی ٹریول ولاگس, تو جہاں جائیں گے وہاں کیمرہ سیدھا کر کے ولاگ بنا لیں گے. زبردست. ہم آلریڈی تقریباً 1 گھنٹہ پلس ہو گیا ہے. واو, تو میرا پھر پیاس لگ رہی ہے. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, آپ کا روزہ بھی ہے. تو بفور ریپنگ دس اپ یار, لوگ اکثر کہتے ہیں نا یار ویڈنگ, ہر بندہ ویڈنگ میں گھس رہا ہے, اتنا کمپٹیشن, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہو گیا ہے, اور اب مزید بھی آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کریٹیو کام کے علاوہ لوگوں کو پتہ نہیں ویڈنگ شوٹس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو بٹ سنس وہی والی بات ہے نا, شادیاں ہوں گی, ہوتی رہیں گی, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے, اور وہی والی بات ہے بیکاز آف دا سوشل میڈیا, تھوڑا سا دکھانا, شو آف کرنا, لیفٹ رائٹ آپ کو جو ہے ایک انفلوئنس بھی کریٹ کرنا ہے, ایک پریزنس بھی بنانی ہے نا, تو یہ تو چلتا رہے گا. بٹ وٹ وڈ بی یور ایڈوائس ٹو سم بڈی کہ جو کہ ویڈنگ شوٹس کی طرف انٹرسٹڈ ہو, سوچ رہا ہو, مے بی آپ کی طرح وہ کریٹر اکانومی کا حصہ نہ ہو, مے بی اس کی کوئی فالوئنگ نہ ہو, کچھ ایسی ٹپس اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں, 1 or 2 سجیشنس, ریکمنڈیشن, کہ جس سے ان کو فائدہ ہو جائے کہ یار ان کو کلائنٹ ڈھونڈنے میں کوئی پیار محبت والا معاملہ ہو جائے, آسانی ہو جائے, یہ نہیں ہے کہ وہ رلتے رہیں اور کام بھی نہ ملے. وٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ پہلی ٹپ یہ ہے کہ سوچیں نا جو اسٹارٹ اٹ, کیونکہ یہ ایسا بزنس ہے جہاں پہ کوئی بندہ نا ویلا نہیں بیٹھتا. اب مثال ہے ہمارا ایک گروپ ہے, ہر شہر کے اپنے لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں, جیسے لاہور کا ایک گروپ ہے فری لانسرز لاہور, اس میں مثال ہے ایونٹ ابھی 7 بجے شروع ہونا ہے نا, آج شام کو 6:30 میسج آ رہا ہوگا نیڈ آف فوٹوگرافر رائٹ ناؤ. تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے بندہ ارینج ہو جاتا ہے, اور جس کے پاس اکوپمنٹ اور اچھا اسکل ہے تو لوگ اسے ریفر کرتے ہیں کہ تو جا. مثال ہے مجھے آج 10 لوگوں کا پتہ ہے کہ ان کا اچھا کام ہے, تو مجھے کوئی 9واں بھی ویلا ہوگا نا, 5واں بھی ویلا ہوگا, میں کہوں یار تو چلا جا, کیونکہ دیکھیں اس کے پہلی بات اس کے نصیب کا, اس کا رزق ہے, اس کو اپنا اچھا کام آتا ہے, اس کے پاس اچھا اکوپمنٹ ہے, تو وہ پیسہ کما لے گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا یار کہ اگر مجھے شوق ہے لیکن مجھے کام نہیں مل رہا, جو یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی فالٹ ہے یا اس کا کام نہیں اچھا. پہلے اپنا اچھا اکوپمنٹ سیٹ اپ کرے, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے اکوپمنٹ ڈزنٹ میٹر, یہ ایک بیوقوفوں والی بات ہے, کیونکہ ویڈنگز میں اکوپمنٹ میٹرس. اچھی فوٹو چاہیے, اچھا لینس چاہیے, اچھا شٹر والا کیمرہ چاہیے آپ کو, اچھی کوالٹی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھ لو یار کہ ساری آپ کی ٹیم اگر سونی یوز کر رہی ہے, فل فریم کیمرہ یوز کر رہی ہے, آپ اکیلے بیچ میں آگے کوئی پرانا کول پکس کا یا کوئی بھی کیمرہ آپ لے آتے ہو, کینن شینن کوئی کراپ فریم, اور جس کا وہ شٹر بچتا ہے اور بڑا آرام ٹائم لگاتا ہے, فائدہ آپ کا مومنٹ ہی گیا. تو آپ پہلے اچھا تھوڑا اکوپمنٹ ارینج کرو, آپ پہلے کام سیکھو, بلکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ ویڈنگ فوٹوگرافی میں ہوتا کیا, آپ نے کیپچر کرنا ہوتا ہے, مومنٹ کیپچر کرنا ہوتا ہے. آپ نے بس اسٹیج فوٹوز تو ہر کوئی فون سے بھی انکل آنٹیاں آ کے کر لیتے ہیں, آپ کو کیوں بلایا انہوں نے مومنٹس کیپچر کرنے کے لیے؟ آپ پہلے یہ دیکھو, ٹھیک ہے, پھر دیکھو یار آپ انسپائریشن لوگوں سے, لوگ کس طرح کام کریں اور میں کچھ نیا کیسے لا سکتا ہوں. اب ویڈنگ ایونٹس میں نا آپ کچھ نیا نہیں لا سکتے, ویڈنگ کپل شوٹس میں آپ لا سکتے ہو, کوئی لوکیشن اچھی یوٹیلائز کر کے, اچھا ڈریس, اچھا وہاں پہ کوئی ایمبیانس کریٹ کر کے, تو وہاں پہ آج کچھ کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ نے کیا فوکس ہے آپ کا, آپ نے ویڈنگ فوٹوگرافی میں ان ہونا ہے, آپ نے اپنا کلائنٹ لینا ہے, کہ آپ نے صرف ابھی پیسہ کمانا ہے. اگر آپ نے ان ہونا ہے تو بس آپ بے شک تھوڑی آپ کو شفٹ ملتی ہے, تھوڑا آپ کو اماؤنٹ ملتی ہے, آپ بس جاؤ اندر, دیکھو کام کیسے ہو رہا ہے, کام شروع تو کرو. ایٹ لیسٹ آپ لوگ سارا دن ویلے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو دن کے 2 ایونٹ ملنا شروع ہوئے ہیں. اگر ایک ایوریج لوور سے لوور شفٹ بھی اگر آپ دیکھی جائے تو پر ڈے فوٹوگرافر کی ہوتی ہے فار 5 to 6 hours, اٹس 5,000 روپیز. ٹھیک ہے, ویلے بیٹھنے سے تو بہت بہتر ہے. آپ شروع کرو, آپ اکوپمنٹ میں انویسٹ کرو, آپ کام شام دیکھو, آپ اچھا کام شروع کرو. اور میں نے نہیں دیکھا اپنی اس 3-4 سال کی لائف میں ویڈنگز میں کہ کسی نے محنت, کیونکہ میں ایونٹ پہ جب ہوتا ہوں نا مجھے صاف نظر آتا ہے کون دل سے اتار رہا ہے اور کون مومنٹس کی طرف بھاگ رہا ہے, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور میں نے ہمیشہ اسی کو آگے اگلے ایونٹ پہ بلایا بھائی جو مجھے پچھلے ایونٹ پہ اچھا کام کرتا نظر آیا, کیونکہ بھائی میں نے تو پیسے دینے ہی دینے, اس کو بھی 5-10 ہزار دینا, اس کو بھی 10 ہزار, جو بھی دے رہا ہوں اماؤنٹ میں اگلے کو بھی تو دینی ہے, تو اس کو نہ دوں جو اچھا کام کر رہا ہے. ٹرو. اگر تو آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو, اگر تو آپ اس طرح کے نہیں ہو کہ اگر آپ اپنی ایگو ہرٹ نہیں سمجھتے یار کہ میں کیوں کہوں کہ وہ مجھے فوٹو کیمرے میں دیکھیں, وہ خود میں تو کینڈیڈ لوں گا. ایون کے لوگ ہیں میرے پاس تھے بلکہ
کہ بھائی وہ کہتے تھے یار کہ ہم کیوں انہوں بلائیں گے, ایکسکیوز می میم کیمرے میں دیں, کیوں ہم کیوں کہیں, وہ خود کیوں نہیں وہ کھڑے ہو کے آ کے, میں کہا بھائی اس طرح تو کام چلنا ہی نہیں آپ کا, آپ انہوں کیا پتا آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو, وہ یہ کہتے نہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا بلانا, عجیب سا لگتا, ایگو ہرٹ ہوتی ہے ان کی. میں کہا بھیا وہ کام ہے, اس طرح تو گٹر صاف کرنا کہ میں کیوں گٹر میں جاؤں, گٹر والی خود صاف ہو, ہر شعبے میں ایسا ہے. تو بس اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو, اچھا کام آتا ہے اور آپ اکوپمنٹ اچھا یوز کر رہے ہو, تو میرا نہیں خیال کوئی چوتھی چیز ہے جو آپ کو چاہیے ویڈنگ فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے. اور یہ جو آپ نے گروپس بتائے ہیں کہ ہر شہر کا اپنا واٹس ایپ گروپ ہے, فیس بک گروپ, واٹس ایپ گروپ, اچھا. ایون کہ لاہور میں دوست ہے میرا شعیب, اس نے بنایا ہوا گروپ, یہ اس کو جو چاہیے ہوتا ہے. ایون کہ ابھی بھی مجھے دبئی تھا تو وہاں پہ ہمارے کیمرے کا نا شٹر بند ہو گیا, شٹر کے آگے پردہ آ گیا اس کا, وہ خراب ہو گیا. تو وہیں میں نے میسج کیا, وہاں پہ ایک دوست تھا, وہ ان کا ہسبینڈ ادھر ہوتا ہے دبئی, ان کا ایک اور دوست تھا, اور وہ ارینج ہوا کیمرہ, اور دبئی میں ہمیں وہ ایک لنک ملا اور کیمرہ ہمارے پاس آ گیا. تو وہ اتنی وہ ہیلپ فل چیز ہو جاتی ہے کہ جب آپ کمیونٹی میں بیٹھے ہوتے ہو تو ویلا کوئی بندہ. فیس بک پہ بھی گروپس ہیں اس طرح کے جہاں پر آپ کو مطلب یہ ہوں گے بٹ لیکن میرا کوئی فیس بک بہت یوز کیا ہے میں نے, لیکن اب میں بہت کم ہو گیا ہوں. تو جو ہر شہر کے گروپس بنے ہوئے ہیں, تو مطلب کہ اس میں جو کمیونٹی کہہ لو نارملی کتنی بڑی کمیونٹی ہوگی؟ لاہور والی ہے آئی تھنک 60-70 فوٹوگرافرز ہیں اس میں. سب نہیں ایڈ نا. اب مثال ہے, میں مطلب کوئی بندہ ہے جس کے آگے 10 فوٹوگرافرز دوست ہیں, وہ ایک بندہ ہی ایڈ ہے اس. اب گروپ میں میسج آئے گا نا, اپنے 10 فوٹوگرافر گروپ میسج کر دے گا بھائی کسی نے جانا ہے, ہوگا ہاں ہوگا اویلیبل, پہنچ جائے گا وہ بندہ. کام کا کام, آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کئی مثال ایونٹ ہے اب لاہور میں, گیریزن ہالز ہیں جہاں پہ پتہ نہیں 16-17 بہت بڑے ہالز ہیں, وہاں پہ کمیونٹی ہے پوری شادیوں کی, اور ہر وقت وہاں پہ شادیاں ہوتی رہتی ہیں. مثال ہے کوئی ہال نمبر 17 میں, اس کو بیٹری چاہیے کیمرے کی, وہ گروپ میں میسج کرے, وہ گیریزن میں ہے, کہے گا ہاں میں ہال نمبر 2 میں ہوں, کہے گا بیٹری یہاں ہے 2 سے 17. بٹ ان واٹس ایپ گروپ کی انٹری کتنی آسان اور مشکل ہے؟ مطلب کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کہ کام اچھا ہے آپ کو تو آپ اندر. ویئر کین یو فائنڈ دس پرٹیکولر گروپ؟ مطلب کہیں اس طرح نہیں ہے, مطلب ہر ایک کو پتہ ہے نارمل کمیونٹی کا, میرے سے انٹریکشن ہے, میری ٹیم سے کافی لوگ انٹریکشن ہے, جو کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. ایونٹ پہ جاتے ہیں نا, مثال میں کسی ایونٹ پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا یار یہ بندہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, تو میں خود ہی اس گروپ میں ایڈ کروں, یار یہ گروپ ہے آپ اس میں ایڈ ہو جاؤ, فائدہ ہے آپ کا. ورنہ موسٹلی جتنے بھی لوگوں لاہور میں فوٹوگرافرز ہیں نا, ان کو پتہ ہے اس گروپ کا, اور وہاں سے بندے بڑے ارینج ہوتے ہیں. مثال میں نے کسی کو ارینج کیا, یار تو نے مجھے کہاں سے ارینج کیا, اس نے کہا یہاں سے گروپ تھا, اس نے کہا مجھے بھی ایڈ کر دے. کمیونٹی بڑھتی رہتی ہے ابھی. لیکن اب زیادہ لوگ اس لیے نہیں ایڈ کرتے کیونکہ پھر کام کے میسج نہیں ہوتے. ابھی صرف ٹو دا پوائنٹ میسج ہوتا ہے, لڑکا ارینج چاہیے, مل گیا, ختم بات. کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا, جو وہ کرتا ہے سیدھا باہر. اللہ حافظ. مزہ آ گیا واسق بھائی, مزہ آ گیا. یقین کریں مجھے تو اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ہم ویڈنگ فوٹوگرافی میں اتنا گھس جائیں گے. یقین کریں ہم نے تو پورے بزنس ماڈل کو میرے خیال میں ڈائسیکٹ کیا ہر اینگل سے. اچھا, جو لوگ مطلب کہ ہماری آڈینس بھی ڈیفینیٹلی آپ کو جانتی ہے اور آپ کو فالو بھی کرتی ہے, بٹ دوز ہو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو, وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ یور اسٹف, یا کچھ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ؟ آرٹ بائی واسف از دا انسٹاگرام پہ زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں. فیس بک, انسٹاگرام. فیس بک پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں میں. انسٹاگرام پھر میرے برانچز بھی ہیں, میری ایئر واسف جہاز کا پیج ہے, چاند واسف از فار مون فوٹوز, ویڈنگز آرٹ بائی واسف از فار ویڈنگس. تو جس نے بہت زور سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے پھر ای میل کر لیتا ہے. تو مطلب کہ آپ جو ہے مینلی انسٹاگرام پہ زیادہ تر ایکٹیو رہتے ہیں, اور فیس بک پر سو ہیں, یوٹیوب پر تو آپ کا کانٹینٹ ہی آتا رہتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یقین کریں بڑا مزہ آیا مجھے تو ویڈنگس کے بارے میں. میرا تو اپنا شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی شادیاں کور کرنا شروع. آپ مجھے پشتو سکھائیں. میں آپ کو نا ویڈنگ بڑے مشکل چیلنج میں سر آپ ہمیں ڈال رہے ہیں پشتو والے, بٹ سر اٹ واز ویری انسائٹ فل. مجھے مزہ آیا یقین کریں. اور دوز آف یو ہو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ واسف بائی, آرٹ بائی واسف, تو میں ان کے سوشلس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. اف یو ہیو اینی فیڈ بیک, آپ کو مزہ آیا ہو, انجوائے کیا ہو, کوئی مزہ بھی نہ آیا ہو, کچھ بتانا چاہتے ہو, سجیشن دینا چاہتے ہو, تو ڈیفینیٹلی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اور ایز یوزول انشاء اللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.